अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم فقهنا في الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमें एक बार फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने ख़ास करम और रहमत से मौका दिया कि हम लोग मिल के बैठ के कुरान को समझ सकें और अल्हम्दुलिल्लाह कि हम सूरह फ़ातिहा पढ़ रहे हैं और आज हमने सूरह फ़ातिहा अल-फ़ातिहा की चंद स्टार्ट की कुछ आयत बिइज़्निल्लाह ताला करनी है। हम लोग कुरान इन रेवलेशन ऑर्डर पढ़ रहे हैं और हम काफ़ी दफ़ा ये तमहीद बाँध चुके हैं कि हम कुरान इन रेवलेशन ऑर्डर क्यों कर रहे हैं। इसलिए कि सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से उस वक़्त मक्का एक डार्क सोसाइटी की तरह थी, तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान वही नाज़िल होना शुरू हुई तो उन्होंने उसकी मुताबिकत से रीस्ट्रक्चर किया सोसाइटी को और रीस्ट्रक्चरिंग अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक लॉज़ गिवन बाय द रब द लेजिस्लेटर अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो उसकी एक फाइनेस्ट जो एग्ज़ाम्पल है वो सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें मिलती है और हम ये इसलिए देख रहे हैं कि हम बिइज़्निल्लाह ताला सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व इत्तिबा करते हुए हम भी उसी तरीके से इस्लामिक लॉ को के मुताबिक अपनी सोसाइटीज़
اور کو اسلام کے لاز کے تحت ریسٹرکچر کریں، اور قرآن کو اتنی گہرائی سے اور باریکی سے پڑھیں کہ ایک امہ قرآن سے جیسے اس وقت ڈلیور ہوئی تھی، جن کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ امتاً وسط، جو امت وسط ہے، جو لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جوڑے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے، آمین یا رب العالمین. ہم لوگ ریولیشن آرڈر میں سورہ العلق سے شروع ہوئے تھے، اس کے بعد ہم نے سورہ مدثر پڑھی، پھر سورہ مزمل، سورہ قلم، اور اب ہم 5th سورہ کے اوپر ہیں، سورہ الفاتحہ. لاسٹ ٹائم ہم نے بہت ڈیٹیل سے سورہ الفاتحہ کی اہمیت، اس کے بینیفٹس اور اس کا مقصد تھا کہ سورہ الفاتحہ کیا ہے. میں بس چھوٹی سی تمہید باندھوں گی، وہ ساری باتیں جس کی مس ہوئی ہیں وہ باذن اللہ تعالیٰ ریکارڈنگ کو ریفر کر سکتے ہیں. اصل چیز جو امپورٹنٹ واپس آپ کو ذہن نشین کرنے ضروری ہے وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الفاتحہ کو ایک قسم کا جیسے اسلام کی سالڈ فاؤنڈیشن لے کی کسی چیز کی جیسے سالڈ فاؤنڈیشن لے کی جاتی ہے نا، تو اس طریقے سے الفاتحہ کو کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عقیدہ بیان فرما رہے ہیں اور پوری سالڈ فاؤنڈیشن آف اسلام جو ہے وہ لے ڈاؤن کر رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ہم نے پہلی 4 سوراز پڑھی، یعنی سورہ علق سے لے کے سورہ قلم تک، اس کے اندر جو ہے وہ جو آن گوئنگ اسٹرگل تھی، آن گراؤنڈ اسٹرگل تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کا میسج دینا شروع کیا، جب اللہ کو رب ڈکلیئر کیا گیا کہ بس وہی رب ہے، وہی لا ہے، وہی لیجسلیٹر ہے، اور کسی کا لا اور کسی کی رولنگ اور کسی کی مرضیاں نہیں چاہیے، تو وہ جو اسٹرگل شروع ہو گئی ایلیٹ آف مکہ جو میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حق بتانا شروع کیا، تو یہ 2 پارٹیز بن گئیں، اور جو ان کی اسٹرگل تھی تو یہ ہم نے ان 4 سوراز کے اندر اور لیکن جو سورہ الفاتحہ ہے وہ اللہ ٹاکس اباؤٹ the principles that will lay the foundation of Islam, Islamic state in other words، کہ کیا پرنسپلز ہوں گے، کیا وہ بیسک رولنگ ہوگی جس کے اوپر ایک اسلامک پورے اسلام کے بھی اور ایک اسلامک اسٹیٹ کی بھی جو ہے وہ فاؤنڈیشن لے ہوگی. تو ہم لوگ اسی صورت میں اسی کی بنیاد میں ہم نے پھر یہ بات کی تھی کہ سورہ الفاتحہ جو ہے وہ کس طریقے سے بہت سارے درجوں پہ بہت بڑا ایک معجزہ ہے، اور اس کو ہم نے اسی لیے پوری ایک کلاس لگا دی تاکہ ہم اسے اچھے سے جان لیں کہ یہ ایک فرشتہ خاص آیا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نور کی خوشخبریاں دی تھیں، اور اس میں سے ایک سورہ الفاتحہ تھی. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور بندے کے درمیان کمیونیکیشن ہے. اللہ اپنے بندے کو ہر آیت کے بعد جواب دیتے ہیں. ہم اگر جواب لینے کا انتظار کریں، ہم بات کریں اللہ سے تو. اور اسی طریقے سے اس کے بغیر نماز کی رکعت وہ ناقص ہو جاتی ہے اگر نہ پڑھی جائے. اسی طریقے سے ہم نے پڑھا تھا کہ یہ تورات، انجیل، قرآن جتنے اور کی تمام جتنی بھی صورتیں یعنی آسمانی کتابوں میں ہیں، ان میں سب سے زیادہ عظمت والی یہ کتاب ہے، یہ سورہ ہے. اور اس کو بہت سارے اس کے نام ہیں، وہ ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیے تھے. اور یہ دعا ہے، اور پورا قرآن جو ہے وہ اس کا جواب دعا ہے. تو یہاں سے ہم لوگ اب شروع کرتے ہیں، پہلی آیت کی طرف آتے ہیں without any further delay. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات یہ کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، یہ اس سورہ کا رئیس حصہ ہے. تو سورہ الفاتحہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ 7 آیات پہ مبنی ہے، لیکن اگر آپ الحمدللہ سے لیں تو پھر آپ کو 6 آیات ملیں گی. تو اگر یہ ہم ملاتے نہیں ہیں 7 تو یہ 7 ہو نہیں سکتی. تو لاسٹ ٹائم ہم نے یہ کہا تھا کہ قرآن میں سورہ ہجر میں جو اس کو سبع من المثانی کہا گیا ہے کہ 7 بار دہرائی جانے والی آیات، تو
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सूरह असब मिनल मसानी इसी का नाम बताया, यानी सूरह फातिहा ही है। तो जो पहली चीज़ है एज़ रूल आप अपने पास रख लीजिए, वो क्या है कि बिस्मिल्लाह जो है वो अ, इस सूरह की रेगुलर आयत है, ठीक है? और इसकी अज़मत इतनी ज़्यादा है, इतनी कसीर है, इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की अज़मत इतनी अज़ीम है कि उलमा कहते हैं कि इस बिना पे इस सूरत की पहली आयत यानी इसी बिस्मिल्लाह को तमाम सूरतों के स्टार्ट में पढ़ना मस्ट करार दे दिया गया, एक्सेप्ट सूरत तौबा, जिस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पढ़ी, वो बिस्मिल्लाह के बगैर ही पढ़ते हैं। लेकिन फिर भी ये एक सूरा और है जो इसके दरमियान में ये बिस्मिल्लाह आती है, तो ये 114 दफ़ा, 114 दफ़ा यानी 114 टाइम्स, 114 टाइम्स कुरान में आई है। और हदीस में आता है कि एनी इम्पोर्टेंट वर्क दैट बिगिंस विदाउट मेंशनिंग बिस्मिल्लाह विल रिमेन इनवैलिड, कि कोई भी काम जो शुरू किया जाए बिस्मिल्लाह के बगैर, वो क्या होता है, वो इनवैलिड होता है। और ये भी बात है कि देखिए कि वी इनवाइट एंड वेलकम ब्लेसिंग्स एंड द हेल्प ऑफ अल्लाह बाय सेइंग बिस्मिल्लाह, यानी ये कितनी बड़ी बात है। जैसे अगर बेनिफिट्स को हम देखें, बिस्मिल्लाह पढ़ने के बेनिफिट्स को अगर हम चेक करें, तो बिस्मिल्लाह जिस चीज़ से पहली पढ़ ली जाए, एक तो ये वैलिडेट हो जाता है, अल्लाह की कनेक्टिविटी हासिल हो जाती है, अल्लाह की ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं, अल्लाह की हेल्प और अल्लाह की मदद और नुसरत साथ शामिल हाल हो जाती है बिस्मिल्लाह पढ़ने से। स्पेसिफिकली अगर चंद बेनिफिट्स के ऊपर फर्दर बात की जाए, तो जब इंसान बिस्मिल्लाह पढ़ता है तो उलमा इस बात को, इस नुक्ते को बड़ी अहमियत के साथ लिखते हैं। दो कि हम तो ज़रा-सा, क्योंकि जब भी किसी चीज़ को रूटीन बना के बस तेज़ी से पढ़ लिया जाए, फिर तो मतलब शायद ये बेनिफिट उस तरह हमारे हमारे दिल की प्यूरिफिकेशन की तरफ जो एक सिलसिला चले बिस्मिल्लाह से जो चलता है, वो ना चले। लेकिन बहरहाल इसके बेनिफिट्स ज़रा देखिए, सोचिए और फिर सोचिए कि जो लोग इंटेंशन के बगैर पढ़ते हैं या बिस्मिल्लाह को केयरफुली नहीं पढ़ते, वो कितना कुछ लूज़ कर जाते हैं। तो जो बेनिफिट्स में पहली चीज़ आती है वो क्या है कि बिस्मिल्लाह पढ़ने से इंटेंशन की प्यूरिफिकेशन होती है। नियत क्या होती है? नियत की प्यूरिफिकेशन होती है। तो नियत जब हम यानी कोई भी काम करने लगते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ लें, तो नियत ये होती है कि वो इखलास बिल्लाह, हम चीज़ को अल्लाह की तरफ मिला लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। जैसे हम खाने से पहले ही अगर बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, तो आप ये देखिए कि अब उसमें ना सिर्फ उसमें अब इंटेंशन ऑफ प्योरिटी क्या हो गई कि भई जो भी मुझे दिया, वो मेरे मेरे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिया, मेरे रब ने दिया। तो इमीडिएट अगर हम वो बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए कनेक्टिविटी कर लें, तो आप देखें कि जो हम लोग आज, जैसे हमारे बच्चे, अगर मैंने आपको पहले भी शायद एक दफ़ा ये बताई थी बात, कि अगर आप बच्चों से, अपने छोटे बच्चों से, यानी 4, 5, 6 साल वाले, 7 साल वाले बच्चों से अगर आप पूछें खाना कहाँ से आता है, तो वो मार्केट का नाम लेंगे, कौन लाता है, बाबा लाते हैं, कहाँ से आता है, पैसे कमा के लाते हैं। उनको ये सर्कल तो पता होगा, लेकिन अल्लाह के साथ कनेक्टिविटी क्योंकि हमने बनाई नहीं होती, और उन्होंने, क्योंकि हम वाक़ईतन जेनुइनली मार्केट से ही लाते हैं तो हम उसके पीछे कनेक्ट नहीं करते। पुराने वक़्तों में एग्रीकल्चर करने वाले लोग आँखों से उनके बच्चे ये देखा करते थे कि बीज बोते हैं, अगर अल्लाह ना चाहे तो वो उगता नहीं है, बारिशें ना हो तो हम बेबस हो जाते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो अल्लाह का ही। लेकिन वो जो एक वे था वो देखना हमें अब उस तरह नसीब नहीं होता, तो हमारे बच्चे भी उस वे से कनेक्ट ही नहीं होते कि हम हाथ उठा के कहें कि अल्लाह ही है जो देने वाला है, उसी ने दिया है और वही देता है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल कि अगर हम इंटेंशन बिस्मिल्लाह को अगर केयरफुली पढ़ें, तो हमारी इंटेंशन प्यूरिफाई होती है कि लिल्लाह, कि हर चीज़ अल्लाह की तरफ से है और उसी का शुक्र। फिर उसके बाद जो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं वो बुराई से रुकने का बायस बनती है। यानी अगर आप किसी काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ रहे हैं, अगर किसी की आदत है हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ने की और उसने ये मेहनत करके ये आदत डेवलप की है, तो यकीनन वो बंदा अपने आप को बुराई से रोकने में भी कामयाब हो जाएगा। क्यों? अब अल्लाह के इज़्न से। क्यों? क्योंकि
बिस्मिल्लाह पढ़ने की आदत है। अब बिस्मिल्लाह पढ़ के कोई हराम काम, फ़ुज़ूल काम, लग़वियात, बेहयाई, ख़राबी, गुनाह के काम तो नहीं करेगा। तो इस बात को भी लिखते हैं उलमा कि बुराई से स्क्रीन इज़ नॉट अवेलेबल। प्लीज़ मेक श्योर करिए कि स्क्रीन का क्या इश्यू आ रहा है। तो बुराई से रुकने का बायस है। इसलिए भी बिस्मिल्लाह पढ़ लेनी चाहिए। हमने कहा वैलिडेट होती है, हमने कहा बिस्मिल्लाह बरकत देती है, इंटेंशन प्यूरिफ़ाई करती है, बुराई से रोकने का बायस है। और एक चीज़ जो हम कॉमनली बच्चों को भी बताते होते हैं, लेकिन हकीकत पे मबनी और बड़ी सच्चाई पे मबनी बात है कि शैतान जो है, वो शामिल नहीं हो सकता उस खाने में, उस पीने में, उस काम में, जिससे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए। तो हम शैतान का जो इन्फ्लुएंस है ना, वो मिनिमम कर देते हैं बिस्मिल्लाह जब हम पढ़ लेते हैं, यानी ख़त्म कर देते हैं। तो ये एक बहुत बिस्मिल्लाह एक बहुत बड़ा वेपन है अगेंस्ट शैतान। तो इसकी कसरत वैसे भी करनी चाहिए। और फिर ये कि जब हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं तो वी बिकम अवेयर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि वो है, वो मौजूद है। यानी हम रैंडम कुछ चल रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, खा पी रहे होते हैं, सफ़र, हज़र, जॉब जो भी। लेकिन जैसे ही हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अगर हमारी ये ऐसी रूटीन नहीं है कि हम बिल्कुल अनइंटेंशनल पढ़ते हैं, तो हमें यकीनन इस तरफ ध्यान जाएगा कि बिस्मिल्लाह कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात है, मैं उसका अवेयर हूँ, वो मेरे साथ है और मैं कॉन्शियसली अपने अपने अल्लाह को मुझे पता है कि वो मुझे देख रहा है, वो समी अल बसीर अल खबीर हर एंगल से एक अवेयरनेस का एहसास रहता है कि अल्लाह मौजूद है। फिर आप देखिए कि बिस्मिल्लाह अब जो लफ्ज़ अब हम क्योंकि हम पूरी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम की एक वो देख रहे थे कि बेनिफिट्स क्या हैं और हदीस में इसके बारे में क्या बात आती है। तो अब हम एक-एक लफ्ज़ को देखते हैं बिस्मिल्लाह। तो सबसे पहले हम लफ्ज़ बिस बी इस्म अल्लाह को देखते हैं कि आप देखिए कि बी जो है ना इसका मतलब होता है साथ, विद, ठीक है? इस्म इसके अंदर जो सीन और मीम है ना बेसिकली ये जो उर्दू में हम लफ्ज़ बोलते हैं ना वो आपका इस्म क्या है, आपका इसमें ग्रामी क्या है, वो यही इस्म है। लेकिन बी साथ लगने से तो ये बी इस्म के बजाय बिस्म हो गया। तो साथ नाम अल्लाह ही, अल्लाह के अर्रहमान जो बेहद मेहरबान है, अर्रहीम बार-बार रहम करने वाला है। मोस्ट कंपैशनेट, मोस्ट मर्सीफुल। तो अब देखते हैं कि ये जो बी है, अब एक एक ही हो सकता था कि हम इस्म लफ्ज़ ना लगाते, हम बिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम लगाते। तो आप देखिए कि बिल्लाह हम अल्लाह के साथ अर्रहमान अर्रहीम, तो हमारे वक़्त अल्लाह के साथ ये वाली बात तो नहीं है ना कि अल्लाह बिल्कुल एक फ़िज़िकल हैयत में हम सोच के अल्लाह को साथ हर वक़्त रखें। तो हम इस एक विज़िबल चीज़ से स्टार्ट हो रहे हैं कि बिइस्मि अल्लाह यानी अल्लाह के नाम के साथ। तो अल्लाह के नाम के साथ जो भी काम करना है, वो करिए। तो बिइस्मि अल्लाह साथ अल्लाह के नाम के। और इसमें एक चीज़ जो बहुत सारे स्कॉलर्स लिखते हैं कि इस बी के साथ जो है बिइस्मि अल्लाह, अल्लाह के नाम के साथ इट इट गिव्स यू मोर पावर, इट गिव्स यू मोर पावर एंड एनर्जी। और बहुत ज़्यादा जो है वो साइकोलॉजिकली स्पीकिंग अगर आप इस बात को महसूस करें, तो आप देखिए कि मोर पावर इन डिफ़िकल्टीज़ जब आपको कोई मुश्किल है मसलन, तो आप बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं तो मोर पावर टू यू इन योर डिफ़िकल्ट टाइम। अगर आप किसी चीज़ में नाउम्मीद हो रहे हैं या कोई आपकी उम्मीद कहीं से टूट रही है, तो बिस्मिल्लाह के मोर पावर टू यू फॉर योर होप फॉर फॉर मोर अल्लाह से बेहतर उम्मीद लगाने के लिए ये चीज़। और फिर वही इंटेंशन की और एक्शन की प्यूरिफिकेशन के लिए। तो ये साइकोलॉजिकली जब बिस्मिल्लाह पढ़ें तो इसके साथ इस बात को अटैच करिए। देखिए आज से पहले अगर आप बिस्मिल्लाह तो हमने बचपन से वैसे ही सीखा होता है ना कि हम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ते हैं और फिर कभी-कभी हम इतना भी जल्दी पढ़ लेते हैं कि मतलब एक्चुअली हम लफ्ज़ गलत प्रोनाउंस करते हैं। तो अगर आप आज ये वाली बात अगर हम एक-एक चीज़
بسم اللہ کے ساتھ اٹیچ کر لیں اور ہم اس کو دماغ میں اسی طرح انڈرسٹینڈنگ دے کے جگہ دے دیں، تو جب بھی ہم پڑھیں گے تو ایکچولی آپ کو یہ پاور محسوس ہوگی۔ یہ تو اس یقین کی بات ہے نا جو ہم جس کے ساتھ ہم ہم جینا شروع کریں۔ اگر ہم بے یقینی کے ساتھ پڑھتے ہیں تو فائدہ اس طرح حاصل نہیں ہوگا، ہوگا ضرور لیکن وہ نہیں۔ لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ بسم اللہ کے ساتھ یا بسم اللہ کے ساتھ آپ نے لاجیکل یہ ایسپیکٹ آپ نے اندر ڈیولپ کر لیا کہ اللہ کا یہ اسم جب میں اس کا ذکر کر رہی ہوں تو میں ایکچولی اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ مور پاور اینڈ انرجی از کمنگ ٹو می، اور وہ ڈائریکٹلی فرام اللہ ہے، اور میں اگر ڈیفیکلٹی میں ہوں تو میں نکل جاؤں گی۔ میں کسی ایسی مشکل میں ہوں کہ میں نا امیدی مجھے شیطان دلا رہا ہے، میں انشاءاللہ میرے اندر امید بڑھ جائے گی۔ تو یہ ایک ایسپیکٹ ہے جس کا آپ اگر غور کریں تو آپ کو بہت زیادہ اس سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے۔ Having said that، اب لفظ اللہ ون آف مائی اچھا، لفظ اللہ سے پہلے ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیے بسم اللہ یہ جو با کے ساتھ شروع ہونے والی چیزیں، اب دیکھیے کہ سیکنگ ہیلپ فرام اللہ یعنی بسم اللہ از اے سیکنگ ہیلپ فرام اللہ نا، تو نوح علیہ السلام نے بھی اپنے فالوورز کو کشتی پہ بیٹھنے کو کہا، تو کہا کہ اللہ کے نام کے ساتھ بیٹھو۔ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو خط کے شروع میں بسم اللہ سے شروع کیا۔ یہ قرآن سے میں آپ کو وہ ایگزامپلز یا حدیث سے وہ ایگزامپلز بتا رہی ہوں جہاں پہ انبیاء علیہ السلام نے، سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال کیا۔ بڑے کامن چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، اور بھی جگہوں پہ بہت زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کی جیسے ساری صورتیں میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بسم اللہ سے شروع ہوتی ہیں ایکسیپٹ سورہ التوبہ۔ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد داخل ہوتے تو بسم اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، یعنی یہ بسم اللہ کے ساتھ مسجد میں داخل ہوتے۔ گھر سے باہر نکلتے تو بسم اللہ توکلت، وہی بسم اللہ۔ گھر کے اندر داخل ہوتے تو بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا، وہی دعا الحمدللہ۔ رات کو سوتے تو بسمک اموت واحیا، بسم اللہ کے ساتھ۔ حفاظت کے دم میں آپ دیکھیے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، وہ بھی بسم اللہ کے نام کے ساتھ۔ دم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون دم ہے، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک اللہ یشفیک، بسم اللہ ارقیک، بسم اللہ۔ تو آپ دیکھیے کہ اتنا زیادہ، یعنی آپ کو یہ تو میں نے چند آپ کو مثالیں بتائی ہیں، آپ کو اتنا زیادہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملے گا کہ آپ ہر کام کو بسم اللہ۔ اور ہمارے سلف صالحین نے تو جو کتابیں لکھی ہیں، جو کوئی پوئٹری لکھی، جو اسلامک کوئی بھی لٹریچر لکھا گیا، کوئی بھی کام، تو وہ مسٹ اس کے پہلے سب سے پہلے وہ بسم اللہ سے شروع کرتے، اور نہ صرف وہ شروع کرتے بلکہ وہ ساتھ میں تمہید میں یہ بات لکھتے بھی کہ جو بات میں نے ابھی آپ کو سب سے اوپر بتائی تھی نا کہ any important work that begins without mentioning بسم اللہ will remain invalid، وہ اس بات کو بھی پوائنٹ کرتے تھے، یہ چیز وہ لازم ایکسپلینیشن کے طور پہ لے کے آتے تھے وہ باتوں میں۔ تو اس چیز کو آپ اہتمام کیجئے کہ جیسے ایک ریچول کی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دینا یا ایک جلدی سے اس میں سے کیجولی بس گزر جانا، اس سے ہم نے ٹریول کرنا ہے کس طرف، ایک اس کو کانشیس لیول پہ پڑھنے کی طرف، اور بلکہ اس کے پڑھنے کے ساتھ تھوڑی پھر یہ والی بات بھی کر دیا کریں کہ جیسے کہ ہمارے سلف صالحین کرتے تھے کہ اس کے بغیر ویلیڈیشن ہی نہیں ہے کسی کام کی، اس کے بغیر برکہ اور اللہ کی بلیسنگز آتی ہیں۔ تو جب ہم یہ بولنے لگ جائیں گے تو ہماری پریکٹس ہمارے گھروں کے اندر کی پریکٹس کی بن جائے گی باذن اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد ہم لوگ لفظ اللہ پہ آتے ہیں۔ بہت خوبصورت اس کے بھی ایک دو پوائنٹس ہیں انشاءاللہ العزیز، مجھے امید ہے کہ آپ رائٹنگز میں لیں گے۔ میں ریپیٹ کر رہی ہوں، میں نے آج جا کے اسپیشلی اس لیے بھی لکھا کہ ایک امپورٹنٹ کلاس ہے کیونکہ کمپلیٹ ایک ایک چیز اس میں سے عقیدے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ more we are going to know the words better, we're going to be developing the better relation with اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کیونکہ دیکھیے فاتحہ سے زیادہ کسی چیز کو ہماری زندگی میں روٹین میں نہیں جگہ دی گئی، تو قرآن کے کسی حصے کو اس سے زیادہ نہیں دی گئی۔ تو کچھ تو تھا نا، میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا کہ
सहाबाए कराम का, सैयद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबाए कराम और जो लोग अहले तकवा मुखलिसीन में से अल्लाह की खबर रखने वाले लोग, वो लोग इसके थ्रू जीने लगते थे, और हम फिर भी सुन के भी तो बस गुजर जाते हैं, सुनी अनसुनी कर देते हैं। तो नियत भी कर लीजिए साथ के अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा अल-फातिहा के ही सदके तवस्सुत से हमारा दिल खोल दे, और हमें एक-एक चीज़ हमारे दिल में उतरे और ये हमारा अकीदा बने, और हम इस अकीदे के तहत, अकीदा उक़्द से है ना, गिरा, ये जब गिरा बन जाए ना हमारे दिल दिमाग में अल्लाह की बात की, तो बस हम उसके थ्रू जीना सीख लें। तो बहरहाल लफ्ज़ अल्लाह, बिस्मिल्लाह, हम नेक्स्ट वर्ड पे आ गए हैं। अल्लाह जो है, लफ्ज़ अल्लाह जो है, ये इस लफ्ज़ अल्लाह को, लफ्ज़ जलाला को खोलने से पहले इसम जो है, मैं आपको बताती हूँ कि इसम है, ये यानी ये नाउन है, और नाउन जो है ना वो 2 तरह के होते हैं। नाउन 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। एक होता है अल इस्मुल मुश्तक, अल इस्म मुश्तक, और दूसरा अल इस्म जामिद, अल इस्म अल जामिद। तो जो मुश्तक होता है, मैं आपको, मतलब ये थोड़ी-सी ग्रामर है, लेकिन मैं सिर्फ़ आपको टर्म्स बता के बात समझाना चाहती हूँ कि 2 तरह के स्कॉलर्स कहते हैं कि ये लफ्ज़ आया किधर से, तो उसके बारे में थोड़ा आपको क्लैरिटी हो जाएगी। तो एट लीस्ट हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में ये पहली चीज़ तो जान ही लेना कि ये लफ्ज़ आया कहाँ से या इसकी क्या ओरिजिनेशंस हैं। तो अ, कुछ स्कॉलर्स जो हैं, कुछ उलमा ये कहते हैं कि अ, ये जो नाम है, लफ्ज़ है, लफ्ज़ जलाला अल्लाह, ये इस्म इस्म मुश्तक है, और इस्म मुश्तक का क्या मतलब है कि जिसका कोई रूट वर्ड या मादा हो, यानी मुश्तक वो इस्म होते हैं जिसका कोई रूट वर्ड हो। मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल क्या मानी हुआ जैसे एक लफ्ज़ है मदरसा, या एक लफ्ज़ है एहसान, कोई भी लफ्ज़ आप ले लें, या जैसे अर्रहमान आगे लिखा हुआ है, तो इनका ना एक रूट वर्ड है। जैसे मैंने आपसे पहले कहा मदरसा, तो मदरसा का रूट वर्ड क्या है? दरसा, दाल रा सीन। तो दरसा से और भी बहुत सारे लफ्ज़ बनते हैं, तो मदरसा भी बन गया। इसी तरीके से एहसान एक लफ्ज़ है, तो इसका रूट वर्ड क्या है? हसना, हा सीन नून, हसना। इसी से तहसीन भी है, इसी से मुहसिन भी है। तो जब रूट वर्ड पता चल जाए ना कि रूट में, बेस में क्या है, तो उससे हम बहुत सारे लफ्ज़ जो बनते हैं हमें अंदाज़ा हो जाता है। तो जिस भी इस्म का उसके अंदर रूट वर्ड हो, उसको इस्म मुश्तक कहते हैं, ठीक है? और दूसरा हमने इस्म इस्म अल-जामिद कहा था। इस्म अल-जामिद वो इस्म होते हैं जिनके अंदर रूट वर्ड नहीं होता। मसलन अश-शम्स, सूरज को कहते हैं, अल-कमर, चाँद को कहते हैं। अब इनका कोई रूट वर्ड नहीं है, बस ये लफ्ज़ अपने ज़ात में पूरे हैं। इनसे कोई आगे दूसरा लफ्ज़ उस तरीके से नहीं डिराइव हो सकता जिस तरीके से मादे रूट वर्ड वाले वर्ड से या मादे से होता है। तो कुछ उलमा कहते हैं, अब आते हैं ये 2 बातें बताने के बाद, लफ्ज़ अल्लाह, लफ्ज़ जलाला, इसको लफ्ज़ जलाला कहते हैं, यानी जलाल वाला लफ्ज़ है, कोई कॉमन लफ्ज़ नहीं है कि इसको लफ्ज़ अल्लाह बोलते रहें। तो लफ्ज़ जलाला, लफ्ज़ अल्लाह के बारे में कि ये मुश्तक है या ये जामिद है, इसके बारे में क्या है? तो कुछ उलमा कहते हैं कि ये मुश्तक है, इसम मुश्तक है, यानी इसका रूट वर्ड है, इसके अंदर एक मादा या एक रूट मौजूद है 3 लेटर्स वाला, और ये उससे डिराइव हुआ है। तो वो रूट वर्ड क्या बताते हैं? वो बताते हैं इलाह। इलाह, हमज़ा, लाम, हा। हमज़ा, लाम, हा, यानी अगर आप लफ्ज़ अल्लाह में से शुरू से अलिफ लाम हटा दें, तो जो बाद में एक और हम वहाँ पे हमज़ा एक ऐड करिए, तो हमज़ा, लाम, हा, ये इसका रूट वर्ड है। और वो कहते हैं कि अगर इसी इलाह के साथ आप प्लस ऐड कर दें क्या चीज़? अलिफ लाम। अलिफ लाम किसी भी चीज़ को मारिफ़ा या प्रॉपर नाउन बनाना हो तो लगा दें। तो वो कहते हैं कि अल लगा इलाह के साथ, और बीच में अब थोड़ी-सी है, ये हेवी टर्म्स हैं, लेकिन बहरहाल इतनी भी हेवी नहीं है, थोड़ा-सा गौर कर लें। मेरे पास अगर बोर्ड होता तो मैं आपको बड़ा अच्छा-सा समझा देती, लेकिन
आई डोंट नो ये किस दिन हमारा ये वाला इंशाल्लाह किसी दिन सॉल्व हो जाएगा बिइज़्निल्लाह ताला। तो अ, अगर इलाह अलिफ लाम हा के साथ पीछे अलिफ लाम लगाएँ, अलिफ लाम कौन-सा वाला? जैसे अर्रहमान के साथ अलिफ लाम लगा हुआ है, ये जो थर्ड वर्ड है ना बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम लगा हुआ है। तो इसी तरह इलाह के पीछे अलिफ लाम लगा दें और फिर आसानी के लिए अरब क्या करते थे कि अल इलाह तो नहीं कह सकते थे, तो उन्होंने क्या किया कि अल इलाह को दरमियान वाली जो हमज़ा थी इलाह की वो हटा के तो अलिफ लाम लाम हा बना दिया और अलिफ लाम लाम का मतलब होता है किसी भी चीज़ को 2 दफ़ा पढ़ा जाए तो उसके ऊपर शद्दा लगा दें, तो वो अल्लाह बन गया। ठीक हो गया? और ये इस तरीके से इस ओरिजिनेशन से ये लफ्ज़ अल्लाह आया है और इसका रूट वर्ड है, तो ये कहते हैं। दूसरे उलमा जो हैं, जो कहते हैं कुछ उलमा ये कहते हैं कि ये जामिद है, यानी ये कहीं से डिराइव नहीं हुआ, इसका कोई रूट वर्ड नहीं है। अल्लाह हैज़ ऑलवेज़ बीन द नेम ऑफ इटर्नल बीइंग ये अल्लाह का लफ्ज़ हमेशा से था और ये इटर्नल बीइंग के लिए ही यूज़ होता है और ये नाम कभी किसी और का रखा ही नहीं गया। तो बस वो कहते हैं कि ये डायरेक्ट जामिद है और इस लफ्ज़ से ना कुछ और आगे निकलता है और ना ही ये किसी रूट से निकला है। बहरहाल ये थोड़ी-सी एक बात थी इल्मी एतबार से आपको पता होनी चाहिए और कुछ और स्कॉलर्स भी हैं जो कहते हैं कि ये जो लफ्ज़ अल्लाह लफ्ज़ जलाला है ये हिब्रू वर्ड से आया है। बहरहाल उसको कोई इतनी वो नहीं है, कम लोग ही कहते हैं उसको। उसको हम छोड़ते हैं। हाँ, एक बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि क्योंकि हम तालीम हासिल कर रहे हैं, तो इल्मी नुक्ते जो होते हैं, उनको ज़रूर नोट किया करें। वो क्या है कि स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम ये भी बात करते हैं कि लफ्ज़ जलाला, लफ्ज़ अल्लाह को ट्रांसलेट करके गॉड ना लिखिए। तो मैंने ये सोचा मैं आपको बता दूँ कि ये बात आती है और इसकी वजह क्या है कि ना लिखें या ना करें, क्योंकि जो वर्ड गॉड है वो बेसिकली इलाह की ट्रांसलेशन है, इलाह। तो आपको पता है गॉड की तो प्लूरल भी होता है गॉड्स, वो लिखते हैं इस तरह और फिर यही लफ्ज़ वो अपने बहुत सारे और जो हिंदू कल्चर अपने बहुत सारे गॉड्स के लिए या फिर जो पैगन वर्ल्ड में या फिर इससे पहले जो बहुत सारे मतलब मल्टीपल गॉड्स के लिए लफ्ज़ यूज़ होता है। तो ये कोई अप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन नहीं है अल्लाह की। तो बेहतरी इसी में है कि अगर इंग्लिश स्पीकिंग या और लैंग्वेजेस के स्पीकिंग भी लोग हैं, तो वो गॉड के बजाय अल्लाह लफ्ज़ जलाला को ही इस्तेमाल करें अपनी ट्रांसलेशंस के अंदर भी और इसी के साथ ताल्लुक बनाएं, इसी को एस्टेब्लिश करें अपनी स्पीकिंग के अंदर। और ये जो हम लोग वो तो गॉड की बात हुई और हम जो बरसगीर में खुदा इसकी ट्रांसलेशन करते हैं, फिर आप सोच लें कि हम ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और जो हम परवरदिगार कहते हैं, तो ये हम लफ्ज़ अल्लाह की लफ्ज़ जलाला अगर इसकी ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो ये दुरुस्त नहीं है। ठीक? अब इसके बाद अगले पॉइंट अगला नुक्ता ये है कि इब्न अराबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ना सिर्फ अल्लाह रब ताला के ज़ाती नाम है, लफ्ज़ अल्लाह, लफ्ज़ जलाला जो है ना ये अल्लाह का ज़ाती नाम है। तो वो कहते हैं कि ना सिर्फ ये अल्लाह का ज़ाती नाम है बल्कि ये मज मजमा मज मजमुआ अस्सिफ़ात इलाहिया मजमुआ अस्सिफ़ात इलाहिया है कि लफ्ज़ अल्लाह, लफ्ज़ जलाला जो है वो क्या है? अल्लाह की सिफ़ात का जितनी भी अल्लाह की सिफ़ात हैं, जितने नाम हमें पता हैं और उसके अलावा भी अल्लाह के लिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना खूबसूरत-खूबसूरत नाम हैं। उन तमाम नाम, उन तमाम नामों, उन तमाम एट्रिब्यूट्स का, उन तमाम क्वालिटीज़ का जो मजमूआ है, वो क्या है? वो लफ्ज़ अल्लाह है। तो ये बात बहुत बड़ी बात है। इस बात को ये नुक्ते के तौर पे मुझे लगता है अकीदे के तौर पे हमें समझनी पड़ेगी कि लफ्ज़ अल्लाह जो है वो क्या है? लफ्ज़ जलाला वो क्या है कि मजमुआ अस्सिफ़ात इलाहिया है। क्योंकि इसके अंदर तमाम क्वालिटीज़, डिवाइन क्वालिटीज़, एट्रिब्यूट्स, सिफ़ात मौजूद हैं। तो एम्बॉडीमेंट ऑफ ऑल द एट्रिब्यूट्स, एम्बॉडीमेंट ऑफ ऑल द एट्रिब्यूट्स क्या है?
लफ्ज़ अल्लाह, लफ्ज़ जलाला जो अल्लाह का ज़ाती नाम है, यानी उसके अंदर अल खालिक, अस समी, अल मालिक, अल बसीर, अश शकूर, हर सिफ़त जो अल्लाह की है वो इस एक लफ्ज़ अल्लाह, लफ्ज़ जलाला के अंदर पाई जाती है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, हमारे ईमान की बुनियाद ही किस चीज़ पे रखी गई? ला इलाहा इल्लल्लाह, कि कोई इलाह नहीं है इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। और जब हम ये कहते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है हमारा, जिसके आगे हमने झुकना है, सिर्फ अल्लाह है, तो फिर हमें ये पता होना चाहिए कि लफ्ज़ अल्लाह अल्लाह का ज़ाती नाम और उसके अंदर जितनी भी अल्लाह की सिफ़ात है वो मौजूद हैं। तो जब आप ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हैं और जब हदीस में ये आता है कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह अफ़ज़ल तरीन कलमा है, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि ये कितनी गहरी बात है। अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैआ। तो ये हदीस में भी एक और ये दुआ भी आती है कि अल्लाहु अल्लाहु रब्बी, अल्लाहु अल्लाहु बेशक अल्लाह 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 रब मेरा रब है, ला उशरिकु बिही शैआ, उसके साथ मैं किसी चीज़ को भी शरीक नहीं ठहराता। तो ये असल चीज़ है। तो असल यहाँ से हमें एक बात और भी पता चलती है और वो क्या है कि तो सब जो नाम अल्लाह के, वो लफ्ज़ अल्लाह के अंदर अगर आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इतना अज़ीम अल्लाह का ज़ाती नाम है कि उसके अंदर सारे एट्रिब्यूट्स हैं, तो जब हम अल्लाह को पुकारें तो हमारे ज़हन में होना चाहिए कि उस इस या अल्लाह, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा जिस नाम से पुकारते हैं वो यही नाम है, तो सारे एट्रिब्यूट्स पे मबनी ये नाम है। और साथ में ये एक दूसरी बात भी हमें जिसकी ज़रूरत है वो ये कि हम अपने अल्लाह को बेहतर जानने के लिए हम क्या करें, हम उसकी सिफ़ात को जानें कि इस हमारी अल्लाह जो है हमारा, वो उस इसके इस लफ्ज़, इस नाम के अंदर जो उसने अपने लिए ज़ाती नाम के तौर पे पसंद किया है, उसके अंदर क्या-क्या सिफ़ात और एट्रिब्यूट्स पाई जाती हैं। तो फिर हमें असल में उसके साथ उसके बारे में ख़बर होगी, उसके बारे में हम जान सकेंगे और उसके बारे में हमें जब पता चलेगा तो हम ताल्लुक़ भी कायम करने में और उसके साथ उसके ऊपर तवक्कुल करने के लिए और अपना आप उसके सुपुर्द करने के बड़ी आसानी से यकीन के साथ ये काम कर सकेंगे। और हम ये जो हर दर पे जाके झुक जाते हैं और हर जगह अपना रोना रोते हैं, ये सब कुछ ख़त्म होना शुरू हो जाएगा अगर हम अल्लाह की सिफ़ात को अच्छे से, एट्रिब्यूट्स को अच्छे से जान लें और इस इल्म को जो अल्लाह के सिफ़ात का इल्म है, इसको अशरफुल उलूम कहते हैं और यानी कि सबसे ज़्यादा शर्फ़ वाला इल्म है। तमाम उलूम में से शर्फ़ वाला उलूम है। तो इस इल्म को हासिल करने की बात, बहरहाल ये एक साइड नोट पे बात थी। अब हम आते हैं अगले लफ्ज़ पे, अर्रहमान अर्रहीम के ऊपर। अर्रहमान और अर्रहीम जो है ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सिफ़ाती नाम हैं, अर्रहमान और अर्रहीम। आपको पता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद 2 नाम पसंद फरमाए हैं, अब्दुल्लाह और अब्दुर्रहमान। यानी बंदों के लिए ये 2 नाम पसंद फरमाए हैं। तो अल्लाह के साथ निस्बत और रहमान के साथ निस्बत। तो बहरहाल अब रहमान और रहीम का जो रूट वर्ड है वो क्या है? रॉ हा मीम। रॉ हा, जो हा और रहमान के अंदर और रहीम के अंदर है, यही हा, दूसरी हा नहीं। तो क्या रूट वर्ड है? रा हा मीम। और ये क्या है? रहमत बेपाया, यानी दूसरी हर चीज में जो है वो रहम जो होता है वो क्या है? वो महदूद है। यानी किसी के अंदर कोई रहम है, वो काइंडनेस है, कोई मेहरबानी है, वो क्या है? वो महदूद है और वो अल्लाह की ही दी हुई है। लेकिन जो अल्लाह खुद अर्रहमान है, जो रहमा रहमान के अंदर या रहीम के अंदर जो रूट है वो क्या है? बेपाया का मतलब क्या होता है कि ना खत्म होने वाली, इनफाइनाइट, इन्फिनिटी। तो रहमान का जो रहम है वो क्या है? अल्लाह का रहम तमाम कायनात पर वसी है, तमाम कायनात पर वसी है। ये बहुत बड़ी बात है। और जो अर्रहीम का मादा है वो भी रा हा मीम है और
इसको फर्दर खोलने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अर्रहमान और अर्रहीम का दोनों का अगर रूट सेम है, रा हा मीम रहमा, और ये वही रहम है जो मदर वूम के लिए भी इस्तेमाल होता है, जहाँ पे बच्चा पलता है तो उसको भी रहम कहते हैं। तो वो भी इसी रूट से है। तो ये विदाउट गोइंग फर्दर इन फर्दर डिटेल्स मैं आपको बताऊं कि जो रहमान और रहीम का सेम रूट है, तो रहमान फिद दुनिया है, उलमा बताते हैं वो इसको इसी तरह करते हैं कि रहमान फिद दुनिया, कि रहमान का जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिफत है वो फिद दुनिया, दुनिया के लिए है, तमाम मखलूक तमाम मखलूक पे, मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, अच्छे हों या बुरे हों, इनफाइनेट जो है वो रहम तमाम इंसानियत के लिए है। और न सिर्फ इंसानियत के लिए, फिर हम आगे देखेंगे कि अल्लाह की हर क्रिएशन के लिए उसका रहम अर्रहमान के तहत जो रहम है वो ऐसा है। तो अर्रहमान फिद दुनिया फॉर एनी एंड एवरी वन एंड इनफाइनेट, ये तीन बातें। और अर्रहीम फिल आखिरा, अर्रहीम की जो सिफत है वो क्या है, अल फिल आखिरा, उलमा ये बताते हैं ये सिर्फ मुसलमानों पे के लिए और मानने वालों के लिए, और ये स्पेसिफिक और फाइनेट है, यानी इसकी तो हद है, इसका एक पॉइंट है जो इसको डिफाइन करता है, यानी कि ये मुसलमानों के लिए है और ये सिर्फ झुकने वालों के लिए है। लेकिन रहमान जो है वो सब के लिए है, उसमें फिर ये नहीं है कि वो लिमिटेड नहीं है, वो न टाइम में लिमिटेड है, यानी यहाँ पे भी है और आखिरत में भी है। वो ना ही इस बात पे लिमिटेड है कि सिर्फ मुसलमानों के लिए है, वो सब के लिए, सब और सब मखलूकात के लिए है, इंसानों से अलावा भी तमाम मखलूकात के लिए। अब इसके बाद जो है वो मैं आपके सामने एक बात रखना चाहती हूँ। मौलाना मौदूदी ने अपनी एक किताब में ये बात लिखी है और ये तफहीम के अंदर भी उन्होंने कोट की हुई है, तफहीमुल कुरान, यानी अपनी जो कुरान की तफसीर है उसके अंदर भी कोट की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो नहायत लतीफ़ मिसालों से वाज़ेह फरमाया अल्लाह का रहमान होना। और एक मिसाल तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दी कि अगर तुम में से किसी शख्स का ऊँट एक बेआब गया सहरा में खो जाए, यानी अगर तुम में से किसी एक शख्स का ऊँट हो, कैमल हो, और वो सहरा में उस ऊँट के साथ ट्रैवल कर रहा हो, और उस ऊँट का जो उस शख्स का जो सामान हो, लगेज जो हो उसका, वो भी वो उसने अपने ऊँट के ऊपर या कैमल के ऊपर ही कैरी किया हुआ हो, और क्या हो कि वो ऊँट खो जाए, किसी शख्स का सफ़र करते हुए सहरा के दरमियान में ऊँट खो जाए और उसके खाने पीने का सामान भी उसी ऊँट पर हो, और वो शख्स उसको ढूंढ कर बिल्कुल मायूस हो जाए, डेस्पेयर हो जाए, और मायूस जब वो हो चुका हो यहाँ तक कि जिंदगी से बेआस हो जाए, और जिंदगी से बेआस होकर वो एक दरख्त के नीचे लेट गया हो, यानी अब उसको इतनी होपलेसनेस हो गई है कि उसको पता है कि, क्योंकि आपको पता है कि सहरा इतनी एक एक्सट्रीम वहाँ पे कंडीशंस होती हैं कि अगर आपका सवारी या आपका खाना पानी आपके पास से नहीं चला गया तो इसका मतलब है कि अब आपको यू कैन नॉट डू एनीथिंग। तो वो शख्स के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि वो शख्स अगर नाउमीद होके एक जगह पे आके लेट गया, यहाँ पे हदीस में दरख्त का लफ्ज़ है बहरहाल, तो दरख्त के नीचे लेट गया हो और ऐन इस हालत में यकायक वो देखे कि उसका ऊँट सामने खड़ा है, तो उस वक़्त जैसी कुछ खुशी उसकी होगी, उससे बहुत ज़्यादा खुशी अल्लाह को अपने भटके हुए बंदे की पलट आने से होती है। यानी वो ऊँट जो गुम गया था, जिसके ऊपर उसका जो बेसिक सस्टेनेंस थी उस बंदे की, जो फूड था वो भी उस ऊँट के ऊपर था, और वो एक इंतज़ार करते करते ढूंढने के बाद बिल्कुल डेस्पेयर में चला गया, वो डिसअपॉइंट हो गया, वो अब क्या, अब मुझे नहीं मिलेगा और अब तो बस मेरी जिंदगी नहीं बचेगी। और ऐसे में जब वो लेटा हो और अचानक जब वो उठे तो उसका ऊँट उसके सामने खड़ा हो, तो जितनी खुशी उसको होगी, इससे ज्यादा खुशी
اللہ سبحانہ و تعالی الرحمن کو اپنے بندے کے پلٹ کے آنے پہ ہوتی ہے. کہاں سے پلٹ کے آنے؟ وہ بندہ جو اللہ سے دور نکل جائے، وہ بندہ جو بھٹک جائے، وہ بندہ جو اللہ سے اپنا تعلق توڑ بیٹھتا ہے، دور نکل پڑتا ہے اس دنیا کے پیچھے، اور وہ پلٹ کے اپنے اللہ الرحمن کے پاس آتا ہے، تو بندے کو اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے جتنی اس بندے کی اگزامپل سے سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. اور دوسری مثال، یہ ایک مثال تھی کہ الرحمن کیسا ہے، کتنا رحیم ہے، وہ کتنا رحمان ہے اپنے بندوں کے اوپر کہ وہ ہمیشہ معاف کرنے کو تیار رہتا ہے. وہ اتنا قدردان، وہ اتنا کریم. اور دوسری مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی وہ اس سے بھی زیادہ دل کو جو ہے وہ بالکل آر پار ہو جاتی ہے. اور وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں، حضرت عمر جو ہیں فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ جنگی قیدی گرفتار ہو کر آئے. ان میں ایک عورت بھی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنگی قیدی کچھ آئے، اور جنگ میں جو لوگ قید ہو کے آتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، تو ان میں ایک عورت بھی تھی جنگی قیدی کے طور پہ، وہ بھی آئی جس کا شیر خوار بچہ چھوٹ گیا تھا. یعنی یہ عورت پاس آئی، اور وہ عورت، اس کا کوئی گود میں بچہ تھا، جو نرسنگ مدرز ہوتی ہیں، وہ اتنا چھوٹا اس کا بچہ تھا گود کے اندر، انفینسی ایج میں. تو وہ کہیں بچہ اس کا چھوٹ گیا اس جنگ کے اندر، اور وہ ممتا کی ماری ایسی بے چین تھی کہ جس بچے کو پا لیتی اسے چھاتی سے چمٹا کر دودھ پلانے لگتی. یعنی وہ اتنی بے چین تھی اور وہ اتنی تکلیف میں تھی اس جو اپنے بچے کی جدائی کی وجہ سے کہ وہ جس کو بھی دیکھتی وہ اپنے ساتھ لگا لیتی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حال دیکھ کر ہم لوگوں سے پوچھا، یعنی حضرت عمر بیان فرما رہے ہیں یہ حدیث، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حال اس عورت کا دیکھ کے تو انہوں نے ہم سے بات کی، صحابہ کرام سے پوچھا کہ ہم لوگوں سے پوچھا کہ کیا تم لوگ یہ توقع کر سکتے ہو کہ یہ ماں اپنے بچے کو خود اپنے ہاتھوں آگ میں پھینک دے گی؟ یعنی کوشچن کیا کہ تمہیں لگتا ہے کہ یہ جو ماں ہے جو اپنے بچے کے لیے اتنی دیوانی ہوئی پڑی ہے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے آگ میں ڈال دے؟ تو ہم نے عرض کیا ہرگز نہیں، خود پھینکنا تو درکنار، وہ آپ گرتا ہو یہ اپنی حد تک اسے بچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گی. یعنی خود تو کہاں پھینکے گی، یہ تو اگر وہ خود جا بھی رہا ہو تو وہ مطلب اسے بچانے میں بھی اپنی پوری جان لگا دے گی، کبھی بھی نہیں جانے دے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، کہ اللہ کا رحم اپنے بندوں پر اس سے بہت زیادہ ہے جو یہ عورت اپنے بچے کے لیے رکھتی ہے. اللہ کا رحم، اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، کہ اللہ کا رحم اپنے بندے پر اس سے بہت زیادہ ہے جو یہ عورت اپنے بچے کے لیے رکھتی ہے. اللہ اکبر. یعنی آپ سوچئے کہ کس مثال سے جا کے کس کو سمجھایا، کس بات کو سمجھا رہے ہیں سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ذرا سوچ کے تو دیکھیں کہ کتنی باریک بینی سے انہوں نے یہ بات صحابہ کرام کو سمجھانے کے لیے لی، کہ آپ دیکھیے کہ اس ماں کی بے چینی اور تڑپ، اور جو اتنی تڑپ سے محبت رکھتی ہے اپنے بچے کے ساتھ، کیا وہ آگ میں جانے دے گی؟ تو اس سے زیادہ ہے ہمارے رب کی محبت اپنے بندوں کے ساتھ جو یہ عورت اپنے بچے کے ساتھ رکھتی ہے. اور ایک اور نقطہ لکھتے ہیں مولانا مودودی ہی، کہ اس کا رحیم ہونا اس اطمینان کے لیے کافی ہے کہ جو شخص اس کی خاطر اعلیٰ کلمت الحق کے کام میں جان لڑائے گا اس کی کوششوں کو وہ کبھی رائے گاہ نہ جانے دے گا. یہ ایک اور بالکل ڈفرینٹ نقطہ ہے کہ الرحمن اور الرحیم میں سے جو الرحیم ہے اس رحیم کا رحم ہے کہ، اور یہ بات سے یہ اطمینان آتا ہے کہ اللہ رحیم بھی ہے اور رحیم بھی ہے،
کہ یہ اطمینان لینے کے لیے یہ کوالٹی اللہ کی کافی ہے، یہ صرف اللہ کی بہت کافی ہے کہ جو شخص اللہ کا کلمۃ الحق کے کام میں جان لڑائے گا وہ اس کی کوششوں کو کبھی رائے گا نہیں جانے دے گا. یعنی کبھی کبھی ہم بہت کوشش اور محنت کر کے نا امیدی کی طرف جانے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں میں ٹھیک کر بھی رہی ہوں یا نہیں، پتہ نہیں بچوں کے بارے میں، پتہ نہیں کسی خاص کام کے بارے میں، تربیت کے اینگل سے، دین کا کوئی کام بعض اوقات کر کے لگتا ہے کہ کوئی اتنا سنتا نہیں، کوئی آتا نہیں، میں کچھ چینج نہیں کر سکا یا کر سکی، تو امیدی تو ہوتی ہے. تو اس کا رحیم ہونا ہمیں یہ اطمینان دینے کے لیے کافی ہو جانا چاہیے کہ ہم جو بھی چھوٹی سے چھوٹی یا جو بھی کوشش اللہ کی راہ میں کر رہے ہیں اللہ اس کو قبول کرے گا، اس کو رائیگاں نہیں ہونے دے گا. اور کیا شان ہے خدا کی رحیمی و غفاری کی، جو لوگ حق کو نیچا دکھانے کے لیے جھوٹ کے طوفان اٹھاتے ہیں ان کو بھی وہ مہلت دیتا ہے اور سنتا ہے اور عذاب کا کوڑا ایک دم نہیں برساتا. یہ بھی اس کے رحمان اور رحیم ہونے کی بڑی کتنی بڑی ایک وہ اگزامپل ہے کہ جو اس کی سری نافرمانی کرتے ہیں، جو اس کے دین کو مٹانا چاہتے ہیں، جو ہر طریقے سے فساد کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے دین کی خلاف ورزی میں وہ کوئی کسر نہیں چھوڑتے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک دم ان کو بھی نہیں پکڑتا، ان کو بھی مہلت دیے رکھتا ہے. تو اس سے بڑھ کے بلا کیا وہ بات ہوگی کہ ہمیں اور اس کو انڈرسٹینڈنگ میں ہمیں جو مدد دے گی کہ کتنا وہ الرحمن الرحیم ہے. تو یہاں سے ہم لوگ الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ہمارا جو پہلا پوائنٹ تھا وہ ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ رحم جو ہے نا وہ گریویٹیشنل پل ہے جس سے انسان کے دل اللہ کے قریب جاتا ہے. تو غور کریں کہ اس کے رحم پہ غور کریں کہ کتنا وہ رحیم ہے، اور اس کے رحم پہ اگر آپ غور کرنے لگ جائیں تو ایک پل آئے گا اندر سے ہی، جیسے گریویٹیشنل پل کے تحت ہم اس زمین کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں نا، اسی طریقے سے اندر سے ایک پل آئے گا اور وہ پل ہمیں کھینچ کے اپنے الرحمن الرحیم سے کنیکٹ کر دے گا. لیکن صرف بات یہ ہے کہ ہم غور کریں. That's why true believers, when reciting Bismillah at beginning of every affair, detach their hearts from everything else. ہر چیز سے ایک ٹرو بلیور جو ہے وہ ڈیٹیچ کرتا ہے اپنے آپ کو. جب وہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میرے اللہ اپنی تمام صفات کے ساتھ، جس کو میں نے بلا لیا لفظ اللہ، لفظ جلالہ کے نام کے ساتھ، تو وہ اپنی تمام صفات، اور پھر آگے الرحمن الرحیم اسپیسیفکلی بھی مینشن کر دیں. تو اگر میں نے بلایا ہے اپنے رب کو تو وہ رب، میں اس کے اوپر اب ریلائی کر سکتا ہوں. وہ رب وہ میری ہیلپ کے لیے ہمہ وقت موجود ہے. وہ رب ہر حال میں میرے ساتھ ہے. اور یہی اس کی معیت کا احساس ہے کہ وہ ساتھ ہے، وہ پاس ہے، وہ قریب ہے، وہ موجود ہے. تو اس کی معیت کا احساس ہی زندگی کا سب سے خوبصورت احساس ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی معیت کا احساس معیت ماں سے ہے، ماں ساتھ ہونے کو ہی کہتے ہیں، معیت کا احساس ہمہ وقت دیے رکھے، یعنی ہر وقت دیے رکھے. اور اس کے بعد آپ یہ نقطہ دیکھیے کہ الرحمن اور رحیم جو ہے یہ ایک بڑا مزے کا نقطہ ہے. یہ بھی مجھے امام غزالی کی کچھ چیزیں میں دیکھ رہی تھی تو اس میں سے مجھے ملا، بڑا ہی اچھا نقطہ ہے. اور ایک دو نقطے اور بھی بڑے ہی مزے کے ہیں. آپ کا جو ہے نا وہ دیکھنے کا اینگل بدل جائے گا اس کے اوپر کہ الرحمن الرحیم جو ہے کہ یہ مرسی ہے نا، رحم ہے یعنی. تو مرسی ڈیلائٹس پیپل. جب ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ ویسے ہم نے تو رحمان اور رحیم کہہ کے اللہ کو مطلب کام کرنا ہی چھوڑ دیا ہے نا کہ الرحمن ہے وہ ہمیں تھام لے گا. تو بی ویری کیئرفل، اچھے سے جانیں اللہ کو، کیونکہ پھر وہ آگے مالک یوم الدین بھی آئے گا نا کہ وہ حساب کتاب لینے والا بھی ہے. تو جو غلط چیزیں ہم نے اللہ سے ایسوسیٹ کی ہوئی ہیں اور جو اپنی مرضی سے لوگوں کے کہنے پہ ہم نے جو ہمارے تھاٹ تھنکنگ اور ہمارا بلیف سسٹم بنا ہوا ہے نا، اس کو چینج کر کے اس پہ لے کے آتے ہیں جو ایکچولی ہے.
تو یہ ایک نقطہ ہے، تو اس کے رحمانیت کے ساتھ تعلق رکھتا بہت زبردست ہے، لیکن اس کو ذرا غور سے آپ سنیں گے تبھی سمجھ آئے گا، نہیں تو یو گونا بی مسنگ آؤٹ۔ اب یہ دیکھیں جو مرسی ہے نا، یا رحمان یا رحیم کے اندر جو مرسی ہے، اٹ ڈیلائٹس پیپل، یعنی رحم جو ہوتا ہے وہ ڈیلائٹ کرتا ہے انسان کو، کیا دیتا ہے کہ اٹ فلز یور ہارٹ ود 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 ہوپ اینڈ ہیپینس۔ رحم، اللہ کا رحمان ہونا، اس کے مرسیفل ہونا، کیا ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے؟ ہمارے دلوں میں وی اسٹارٹ لانگنگ فار رحمان، کہ یہ رحمان جو اتنا رحم کر رہا ہے، وہ میں آئی اسٹارٹ لانگنگ فار ہیم۔ لانگنگ فار ہیم مینس کہ میں اس کے لیے میرا اس سے کنیکشن ہو جائے، میرا اس سے تعلق بن جائے، اینڈ انکریج دیم ٹو اوبے ہم۔ اور یہی چیز کہ میرا اس سے کنیکشن بن جائے، اتنا رحمان اتنا میرے ساتھ رحم کر رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ میں رحمان سے بے نیاز ہو جاؤں کہ کوئی نہیں، یہ تو مجھے جنت میں ڈال ہی دے گا، تو آج میں اس کی کھلی نافرمانی کروں؟ یہ مطلب اس کا بنتا تھا؟ نہیں، اس کا یہ مطلب بنتا تھا کہ ہی سو مرسیفل، سو کائنڈ، سو کلوز اینڈ آلویز ٹیکنگ کیئر آف می، اور ہر وقت اپنی رحمت کے سمندر کے اندر پوری کائنات کو اس سے جو ہے وہ انویلپ کیا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ بنتا تھا کہ ہم اس کے لیے لانگ کرتے، ہم اس کے لیے تعلق، آج دنیا میں ہمیں کوئی اچھا لگتا ہے تو وی لانگ فار دا کنیکشن ود دیٹ پیپل، نہیں، لانگنگ فار دا کنیکٹیوٹی بات ہوتی ہے نا، جیسے کوئی رحم کرے، آسانی کرے، آپ کے لیے بہت مددگار ثابت ہو، تو ہم چاہتے ہیں اور اس سے ہمارا اچھا تعلق بنے، تو پھر رحمان کے لیے کیوں نہیں؟ اور یہ کہ اور پھر یہی چیز ہمیں کیا کرتی ہے؟ انکریج کرتی ہے اوبے کرنے کے لیے، کہ الرحمن اتنا کر رہا ہے تو میرا اس کے ساتھ کنیکشن ہونی چاہیے، اور کنیکشن کے لیے مجھے پتا ہے کہ مجھے اس کی فرما برداری کرنی ہے۔ اور پھر یہ کہ آپ یہ دیکھیے کہ اگر اس الرحمن الرحیم کے بجائے یہاں پہ اللہ کی کوئی اور صفات ہوتی، مثلا القہار الجبار ہوتی، بسم اللہ القہار الجبار، اگر یہ صفت ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ اگر کہ ایسی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بدلہ لینے والے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہار ہیں، یعنی کسی اینگل سے بھی اللہ کا وہ والا اسپیکٹ جس سے غصہ پتہ چلتا ہو، اللہ کا جلال، اللہ کا بہت زیادہ جلال ثابت ہوتا ہو، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک دم ہمارے دل میں دکھ یا غم یا خوف یا ڈر یا ایک ڈپریس مائنڈ ڈیولپ ہو جاتا، پیدا ہو جاتا۔ اور ڈپریس مائنڈ جو ہوتا ہے نا، ڈیفینیٹلی مائنڈ ڈپریس ہے تو ہارٹ خوشی اور سکینت کی طرف نہیں بھاگتا، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ تھوڑا وہ ڈر اور خوف والی انرجی سے کے اندر آ جاتا ہے۔ تو وہ جو ایک ڈیلائٹ تھا نا، رحمان اور رحیم ہونے کا ایک ڈیلائٹ اور خوشی اور جوئے ہوتا ہے جو، وہ مس ہو جاتا۔ تو آپ امیجن کریں کہ میرے رب نے اس کے کلام کا معجزہ دیکھیں، اور یہ وہ آیت جو ہر سورہ کے سٹارٹ میں رکھ دی گئی ایکسیپٹ سورہ توبہ، اور کتنی کثرت سے اور ہر جگہ ہر دعا اور ہر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ اس کا سٹارٹ کے ساتھ دعائیں ڈیفرنٹ پڑھی، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں کہ الرحمن اور الرحیم صرف لگی ہی کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر وہ تاکہ اس جوئے، اس ڈیلائٹ، اس مرسی کے ساتھ تھرو کنیکٹیوٹی اور انکریجمنٹ ٹورڈز the obedience of اللہ پیدا ہو، کہ اس کی جب اس کی اتنی زیادہ رحم ہے تو اور زیادہ میں فرما برداری کر کے اس کی اور کنیکٹیوٹی اور قریب ہوں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ اگر یہاں پہ وہ ہوتا نا الرحمن کے سوری بسم اللہ اور آگے کوئی صفت اور لگی ہوتی، یعنی الرحمن الرحیم کے بجائے اللہ کا کوئی جلال والی صفت ہوتی، تو پھر نیچے الحمدللہ رب العالمین نہ آ سکتا، پھر آتا الصبر للہ رب العالمین، کہ اوپر اللہ کا جلالی نام ہے تو نیچے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ایک پیشنس کے ساتھ، بس صبر کے ساتھ، اور وہ اگر دل بہت خوف میں بھی ہے، غم میں بھی ہے، تو تھوڑا ٹھیک ہے، اپنے آپ کو روک کے چپ کر کے راضی ہونا ہے۔ تو خوف کسی کیفیت کے ساتھ ہم اس کے اوپر اللہ کی طرف سے ہی خوف آ جاتا تو ہم صبر ہی کرتے اور کیا کرتے؟
दूसरे वाला सब्र जो पहले वाला आप उर्दू वाला सब्र करते हैं। तो अब बात क्या है, अब फिर यहाँ से जाने कि जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, हमारे दिल में डिलाइट और जोय यकीन है कि हमारा अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम है, हम उसके साथ कनेक्टिविटी मेंटेन रखने के लिए इनकरेज होके और ज्यादा उसको ओबे करेंगे। तो फिर क्या नुक्ता बनता है? नुक्ता फिर ये बनता है कि फिर ऑटोमेटिकली ये वाली बात फिर आनी ही चाहिए कि अर्रहमान ने रहम से जो खुशी और सकीनत और आफियत दी अपने बंदे को, तो फिर उसको क्या करना चाहिए? फिर उसको अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए। और इसीलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पहली आयत रख के इस अल्हम्दुलिल्लाह को दूसरी आयत रखा गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी आयत है, इसको पहली आयत बना के ना पढ़ें। और जब इसको दूसरी आयत रखा गया तो आप देखिए एक एंड फ्रॉम दिस रहम डिलाइट मर्जेस द परफेक्ट प्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, कि जब इंसान के दिल में उसे पता है, आपको पता है ना कि हमारे जो वालिदैन होते हैं, हमारे जो रिश्ते होते हैं, हमारे स्पाउसेस होते हैं, हमारे बहुत क्लोज बहुत अच्छे लोगों के साथ भी जो ताल्लुकात होते हैं, उनको भी हम रहमान और रहीम का दर्जा नहीं दे सकते। आपको पता ही है कि मतलब हमें पता है कि वालिदैन के हाथों से, स्पाउसेस के हाथों से, करीबी बहुत दोस्तियों और रिश्तों के हाथों से बाज़-औक़ात हम बहुत बुरे गिराए जाते हैं और ये हो जाता है। और ये आज़माइश इसीलिए है दुनिया में कि कोई भी परफेक्ट नहीं है। लेकिन अर्रहमान अर्रहीम मेरा अल्लाह, उसका ये जो परफेक्शन है, उसका जो रहम है, ये डिलाइट है, जो उसके साथ ताल्लुक ये सकीनत है कि वो रहमान रहीम है। और यही चीज़ फिर किस चीज़ को जन्म देती है, किस चीज़ को पैदा करती है, किस चीज़ को इधर से क्या मर्ज होता है, इससे क्या निकलता है? परफेक्ट प्रेज़ ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अल्हम्दुलिल्लाह, कि अल्लाह अर्रहमान रहीम है और अल्हम्दुलिल्लाह कि वो आगे फिर रब्बिल आलमीन है। सो ऑल ग्रैटिट्यूड, सारा का सारा शुक्र, ये सिर्फ लिल्लाह, अल्लाह के लिए। और ये कि यही ग्रैटिट्यूड है, यही जो शुक्र है, यही जो प्रेज ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, ये क्या है? इज द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रेट पाथ। ये सीधे रास्ते की इब्तिदा है। ये सूरह फातिहा का जो सीक्वेंस है ये एक्सीडेंटल नहीं है कि अल्लाह ने पहले बिस्मिल्लाह अल्लाह का नाम इंट्रोड्यूस करवाया, फिर अच्छा अल्लाह के नाम से याद आया कि आपको पता है ना कि हम रेवलेशन सीक्वेंस से पढ़ रहे हैं, तो रेवलेशन सीक्वेंस में इससे पहले लफ्ज अल्लाह नहीं आया था, पहली दफा बिस्मिल्लाह में लफ्ज अल्लाह लफ्ज जलाला आ रहा है। तो अल्लाह ने ये अपना जाती नाम आके सूरह फातिहा में खाली इंट्रोड्यूस करवाया है, इससे पीछे की जो आयत हमने पढ़ी है उनमें नहीं था। बहरहाल, तो ये अब सीक्वेंस कोई एक्सीडेंटल नहीं है, ये सीक्वेंस इतना इतना जबरदस्त और मौजज़ाती सीक्वेंस है कि वी कैन नॉट थिंक इवन इसके अंदर कितनी कितनी ब्लेसिंग्स हैं। सारी जिंदगी भी कोई ढूंढता रहे और लिखता रहे तो पूरी नहीं हो सकती। तो ये सीक्वेंस, अब अल्लाह का नाम का इंट्रोडक्शन, फिर उसके सिर्फ अर्रहमान अर्रहीम, और फिर उनकी इस तीन जाती नाम और दो सिफाती नाम के बाद अल्हम्दुलिल्लाह होना, ये क्या है? अब ये जो है ये शुक्र की बात कि जो बंदा अल्हम्दु करना शुरू कर दे और वो उसे यकीन हो कि ऊपर मेरा अल्लाह रहमान रहीम जो है वो, उसने मुझे हर तरीके से हर तरीके से वो मुझे थामे हुए है, संभाले हुए है अपने रहम के अंदर, तो फिर जो शुक्र निकलेगा यही शुक्र बिगिनिंग कहलाएगी की, सिराते मुस्तकीम की, सीधे रास्ते की। इमाम गजाली फरमाते हैं कि अल्लाह के बताए हुए सीधे रास्ते पे चलना खुशी और डिलाइट और रजा के साथ बहुत बेहतर है खौफ और परेशानी और प्रेशर के साथ चलने से। यानी क्या मतलब कि अल्लाह के साथ खुशी के साथ चलना, इस बात डिलाइट के साथ, उस रजा के साथ चलना कि अल्लाह मैं आपसे राजी हूं, मैं खुश हूं आपसे, अर्रहमान अर्रहीम मैं बहुत खुश हूं, ये बहुत बेहतर है इस बात से कि आप खौफ और परेशानी प्रेशर के साथ चले। अलहम्द किस लिए?
क्वेश्चन एक आगे जाने से पहले से पूछ लें कि अल्हम्द किस लिए? क्यों मतलब अल्हम्द उसकी किस लिए हो? हम्द या तारीफ़ या सना या प्रेज़ किस लिए? कि आप हैं, अल्लाह आप हैं, इसलिए आपकी हम्द है। आपने मुझे प्लान दिया, आपने मुझे बेशतर छतर बेमहार हेल्पलेस नहीं छोड़ दिया इस दुनिया में पैदा करके। आपने मुझे चार्टर दिया, मैं रब हूँ। म मैं तुम्हें एक-एक पॉइंट पे गाइड करूँगा, ना सिर्फ़ गाइड करूँगा, सस्टेन करूँगा, मेंटेन करूँगा, हिदायत दूँगा, खिलाऊँगा, पिलाऊँगा, नरिश करूँगा, नर्चर करूँगा और सबसे बढ़ के ये कि ये सारा कुछ तो फ़िज़िकल लेवल पे है, तुम्हारी माइंड, तुम्हारे दिल, दिमाग, रूह के लिए जो प्लान है कि रब के बताए रास्ते के ऊपर चल लो, वो सबसे सेफ़ है। हर डार्कनेस, हर अंधेरे, हर शैतानी और तागूती रास्ते से बचा के दरमियान में अल्लाह ने पाथ बता दिया, इसके साथ रहो, इस सेफ रहोगे, बेहतरीन रहोगे। अल्हम्दुलिल्लाह कि आप हैं और आपने प्लान दिया। जैसे आप देखें कि जो बच्चे होते हैं, जब उनको हम ओपन एंडेड बातें कहते हैं तो उन्हें समझ नहीं लगती वो कैसे करें। जो बच्चे होते हैं जब हम उनको ये कहते हैं ना कि ये 2-3 काम कर लो जल्दी-जल्दी। मैं अपने बच्चों को अक्सर देखती हूँ, जो छोटा मेरा बेटा है, अगर उसको मैं ये कह दूँ ना तो वो कभी कैलकुलेट नहीं कर पाता। कि मैं कैसे करूँ? छोटा था तब से भी और थोड़ा बड़ा हो गया तब भी यही होता है। तो वो एक्चुअली बहुत अच्छे तरीके से कैलकुलेट नहीं कर पाता कि अच्छा 3 काम कह दिए हैं तो अब कैसे सीक्वेंस करने हैं, कैसे करना है। तो मैं आज जब ये बात लिख रही थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मतलब प्लान दे दिया, तो मुझे वो बच्चे की अपने ही बच्चे की बात याद आ गई कि जब मैं उसको ये कहती हूँ ना कि ये वाला काम कर लो, तो वो गड़बड़ा जाता है, टाइम मैनेज नहीं कर सकता, इधर-उधर लग जाता है, बहुत कुछ गड़बड़ होती है। लेकिन अगर मैं उसको प्लान दूँ कि अच्छा बेटे ये काम है, ये इसको ये पहला काम एज़ अ नंबर 1 करिए, इसके इतना टाइम है और इसको करने के लिए अगर आप इसके ये 2 स्टेप्स या 3 स्टेप्स फ़ॉलो कर लेंगे तो आपको ये आसानी हो जाएगी, आप टाइम बाउंड होके कर लेंगे और फिर आपको इसका ये फ़ायदा भी निकलेगा और ये चीज़ होगी, तो बड़ा ईज़िली कर लेता है। तो मेरे ज़हन में आ रहा था कि हमारे रब ने यही तो हमारे लिए किया है निज़ाम दे के हमें, लेजिस्लेशन, लॉ दे के जिसको हम सख्त समझते हैं, जिसको हम समझते हैं कि अल्लाह ने हर कोई हम में से ये शिकायत ज़िंदगी में कहीं न कहीं अक्सर ही करता है कि एक तो इस्लाम में सख्तियाँ बहुत हैं, पाबंदियाँ बहुत हैं। हमने उसको जाना ही उस जगह से जहाँ से हमें वो प्रेशर, पाबंदी और खौफ के चेन्स में ही नज़र आया। हमने कुछ कभी उससे हट के जाना ही नहीं उसको। हमने कभी इस बात को जाना ही नहीं कि उसने एक्चुअली प्लान दिया था कि देखो बात सुनो, बहुत सारे प्लान्स इर्द-गिर्द लोग देंगे, लेकिन वो इम्परफेक्ट होंगे। हो सकता है तुम उस प्लान पे चल के घड़े में जाके लगो। कैपिटलिज़्म, इंपीरियलिज़्म, कम्युनिज़्म, व्हाट नॉट। वो सारे के सारे इज़म्स, वो सारे के सारे लाइफ़स्टाइल्स, वो सारे के सारे ट्रेंड्स, वो तुम्हें कहीं शैतान या तागूत के घड़े में जाके ना फेंक दें। तो इसमें जो सेफ बेहतरीन जगह है, वो उस पे चल लो। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि आपने प्लान दिया। किस चीज़ का प्लान? वही वो प्लान जो इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ के रब था। अपनी सारी जितनी भी ख़ल्क़त का रब है, उसका प्लान भी उसने उसको दिया है। और दुनिया व मा फ़ीहा की जितनी भी चीज़ें हैं, जो अल्लाह की कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं, वो उसका प्लान फ़ॉलो कर रही हैं। एक हमें ही चॉइस दी गई थी कि प्लान दूँगा, फ़ॉलो करोगे या नहीं करोगे, चॉइस तुम्हारी है लेकिन प्लान ज़रूर दूँगा। अब अगर हम बाय चॉइस नहीं जाते तो अल्लाह ज़बरदस्ती तो नहीं करता ना, देखें, हमारे ऊपर कोई अज़ाब तो नहीं आ जाता हम नहीं फ़ॉलो करते। लेकिन जब आप इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ेंगे ना, लास्ट टाइम भी जब मैंने आपको बताया था कि इय्याका नअबुद का मतलब ही ये है कि मैं मैं आपकी गुलाम, मैं हुर नहीं हूँ, मैं आज़ाद नहीं हूँ, मैं आपकी गुलाम, आपकी बंदी हूँ। सिर्फ़ सिर्फ़ आपकी मान के चलने के लिए हूँ। और जब हम सिर्फ़ उसकी मान के चलते हैं तो दैट्स द सेफेस्ट प्लेस फॉर अस। आपको पता है कि रब के दिए हुए लॉ में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी लॉज़, रूल्स, वेज़, लाइफ़स्टाइल्स, ट्रेंड्स हैं, उन सब के साइड इफ़ेक्ट्स हैं और हमें पता है कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स हम कितने बुरे तरीके से बेयर करते हैं अपनी लाइफ़ के अंदर। और एक खैर लेते हैं और 4 नुकसान उठाते हैं। शौक पूरे करते हैं और दूसरी तरफ हम
سود پہ آ جاتے ہیں، سود لیتے ہیں تو یہ مسئلہ آ جاتا ہے، مطلب کیا واٹ ناٹ جو ان سسٹمز اور اس دنیا نے ہمیں دیا ہے. تو الحمدللہ اس لیے کہ آپ ہیں اور آپ نے پلان دیا اور آپ نے مجھے اپنا عبد بنایا اور آپ میرے لیے پلانر ہیں، اور میں شکر اور حمد کے ساتھ اسی پلان، اسی لا کو، اسی رول آف لا جو آپ نے دیا ہے میں اس کے اوپر چلوں گی. الحمدللہ میں راضی رہ کے چلوں گی. رضیت باللہ ربا، رضیت باللہ، میں راضی اپنے اللہ سے، اس کے رب ہونے پہ، جو اس کی طرف سے آ رہا ہے میں اس پہ راضی ہوں. یہ الحمدللہ اس کا شکر ہے. اور یہی شکر جو ہے نا آپ کو رب پہ، میں نے کیوں کہا کہ یہ ہدایت کا بگننگ آف دا اسٹریٹ پاتھ ہے، یعنی کہ صراط مستقیم کی بنیاد ہی الحمد ہے. اور الحمد کا نقطہ کیونکہ ہم نے تسبیح سے الحمدللہ 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 سے جوڑا ہوا ہے، تو ذرا پلیز اس کو وہاں سے ہٹا کے اس کو کس چیز کے ساتھ جوڑیں کہ رب کے ساتھ راضی ہونا. کنٹینٹمنٹ ود رب، کنٹینٹمنٹ ود اللہ ایز اے رب، کہ جو میرے رب کی طرف سے آ رہا ہے مجھے یقین ہے وہ بیسٹ ہے میرے لیے. اور یہی ایکچولی صراط مستقیم کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے. وہ جو دعا کافی دفعہ میں نے آپ کو میرا خیال ہے بھیجی بھی تھی گروپ کے اندر، اور میں نے پڑھی بھی ہے، اور آپ کو پہلے بھی بانی بتایا نا کہ اللہم انا نسألک نفسا بک مطمئنہ تؤمن بلقائک وترضی بقضائک وتقنع لعطائک، کہ یا اللہ مجھے نفس مطمئنہ عطا کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعا ہے. اور کیا مطلب ہے نفس مطمئنہ کے اندر؟ تین چیزیں، کہ تؤمنوا بلقائک، مجھے یقین ہو کہ میں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. یہ یقین ہمیں نا اللہ کے ساتھ ڈائریکٹڈ رکھتا ہے. اور دوسری بات کیا کہ ترضی بقضائک، کہ میں راضی ہوں قضائک، جو کچھ آپ کی طرف سے آ رہا ہے نا، وہ میری ڈیسٹنی میں لکھی ہوئی چیز ہو، وہ کوئی رول آف لا ہو، وہ لیجسلیشن ہو، وہ جو کچھ بھی ہے میں اس سے راضی ہوں. میرا وہی لائف ہے، وہی لائف سٹائل ہے. آئی ایم آل فائن اینڈ کنٹینٹ وتھ یو. وَاتَّقْنَا أُولِي عَطَائِكَ، اور جو آپ کی عطا ہے میں اس سے اس پہ قانع ہوں. تو حدیث میں یہ آتا ہے the first of those who will be called to paradise are those who praise Allah in every condition. کہ جو وہ پہلے لوگ جو جنت میں بلائے جائیں گے وہ کون سے ہوں گے؟ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر حال میں الحمدللہ کہنے والے ہیں، پریز کرنے والے ہیں. اور اس پریز کا مطلب پلیز پھر میں کہوں گی کہ تسبیح سے ذرا ہٹا کے اس کو سوچ کے، یس الحمدللہ کی تسبیح پڑھنا بہت خوبصورت بات ہے، ضرور کیا کریں، لیکن یہاں پہ تسبیح مراد نہیں ہے. یہاں پہ مراد اس سے رضا ہے. الحمدللہ یہ پورا پیکج چل رہا ہے. اگر آپ اس کو اس سے ہٹا کے وہ اس ڈیفینیشن میں لے جائیں گے جو ہم یوزلی دیکھتے ہیں، تو پھر آپ کا یہ سارا پوائنٹ ہل جائے گا. تو الحمدللہ اس کے پلان کے ساتھ راضی ہوں کہ رحمان اور رحیم ہے، وہ اللہ ہے، رحمان رحیم ہے، اور اس نے اپنی رحم اور مرسی کے ساتھ مجھے لائٹ کیا، مجھے ڈیلائٹ کیا، مجھے سکون دیا، مجھے سکینت دی، مجھے خوشی و عافیت بخشی. اور مجھے اسی خوشی میں پتہ ہے کہ میرا رب جو ہے وہ میں نے اس سے اور کنیکٹ ہونا ہے. It encourages us to get close to him further. اور پھر یہ ہمیں اور فرما برداری پہ یہ بات اکساتی ہے. اور یہی چیز پھر ہمیں الحمدللہ کہلاتی ہے کہ الحمدللہ. لیکن ہم بونڈ بنائیں کبھی تو نا، ہم اس دنیا سے فرصت ہمیں مل ہی نہیں رہی، تو ہم لوگ کسی اور ڈائریکشن میں بھاگے 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 جا رہے ہیں. اور یہ حمد، اور یہ جو حمد ہے نا الحمدللہ، یہ صرف اللہ ڈیزرو کرتا ہے، صرف اللہ ڈیزرو کرتا ہے. ساری حمد، ساری بڑائی صرف اسی کے لیے. کسی ایسے کو، کوئی ایسا جو اللہ کے پلان کو فالو نہیں کر رہا، وہ یہ ہم نہیں کر سکتا. وہ بے شک الحمدللہ کی 100 تسبیحاں پڑھے. ذرا یہ نقطہ لکھ لیجئے گا پلیز. بے شک کوئی 100 بار وہ جو آپ نے بوریاں بھر بھر کے رکھی ہوتی ہے نا چیزوں کی پڑھنے کے لیے، وہ آپ پوری روز بھی پڑھتے رہے نا، تب بھی
آپ اللہ کی حمد کر ہی نہیں سکتے اگر آپ اللہ کے پلان سے خوش نہیں ہیں. اللہ کا ایز اے پلانر، اللہ کا ایز لا میکر، اللہ کا ایز لیجسلیٹر اس سے راضی نہیں ہو رہے، یا اس طرف جانے کی کوشش نہیں کر رہے کہ میں اپنی جو بھی لائف سٹائل میں نے پہلے اپنایا ہوا تھا، یا جو بھی ٹرینڈز یا دنیا اور ان کے پیچھے میں بھاگ رہی تھی، اس کو چھوڑ کے میں اپنے رب کی طرف چل رہی ہوں. میرے رب کا پلان جو ہے میں اس سے راضی ہوں، چلنے کی کوشش کرنا شروع کرنے لگی ہوں، قدم ڈال رہی ہوں اپنی ذات میں، اپنے گھر میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے لائف سٹائل میں، پورا کا پورا. اور اس کے اوپر بھی سن لیجئے ایک اور بات کہ اور جو بندہ ووٹ ڈالتا ہے اس بندے کو، جو بندہ اس لیڈر کو ووٹ ڈالتا ہے جو اللہ کے پلان پہ راضی نہیں، جو کانسٹیٹیوشن میں جا کے اللہ کی بات کو رکھنے کے بجائے دنیا اور دنیا کے ٹرینڈز اور دنیا کی ایسٹ اور ویسٹ کے آرٹیکلز رکھ رہے ہیں لیکن اللہ کی بات نہیں کر رہے، ان کو جو ووٹ نہیں ان کو جو آپ ووٹ دیں گے، نہ تو وہ بندہ اللہ سے کبھی راضی تھا، اور آپ کا ووٹ اس کو دینے کا مطلب ہے کہ میں اللہ کے پلان سے تو راضی نہیں ہوں لیکن میں اس بندے کے پلان سے راضی ہوں. یہ جہاں سے بھی لا رہا ہے. پلان سے مراد وہی کانسٹیٹیوشن، لا، رولز اینڈ ریگولیشن، رول آف لا جو ہے. تو یہ ہم صرف اللہ کے لیے، آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ میں نے کسی اور کو ارباب نہیں ماننا. باتوں میں سے پہلی بات ہے کسی اور کو ارباب نہیں ماننا، اللہ کو رب ماننا ہے. تو یہ بہت اہم بات ہے. الحمدللہ، اللہ کے لیے ساری حمد، للہ، اللہ کے لیے، رب العالمین. اب ذرا مجھے وہ آیت تو بتائیے نا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. یہ آیت کدھر آئی تھی؟ آیت سورہ جی سورہ مدمل، سورہ جزاک اللہ مدثر میں. خیر. اچھا یہ کون بولا ہے؟ جی جی چلیں جو بھی سہیل. بولا، جزاک اللہ خیر واسن الجزا. اینی ویز، یس، سورہ مزمل میں ہے یہ آیت. اور اس کا مطلب کیا تھا کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ یاد کرو، ذکر کرو اپنے رب کے نام کا. تو اب رب کے نام کا ذکر تو اٹھ کے آپ کہیں کہ اچھا چلو، وہ پرانی والی ڈیفینیشن کیا تھی کہ رب کا نام کا ذکر بیٹھ کے اللہ اکبر، استغفر اللہ، نہیں، اللہ اکبر، الرحمن الرحیم، یا رحمان، جو بھی نام ہے اللہ کے ان کا نام کا ذکر کرنے لگ جائیں. تو یہاں پہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم نے ذکر کو ری ڈیفائن کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جتنا بھی ابھی رب کو سمجھا ہے نا، ذرا ایک دفعہ جلدی سے کوئکلی دیکھ لیں کہ رب کو ہم نے، لفظ رب کو ہم نے اقرأ بسم ربک الذی خلق، سورہ علق کی پہلی آیت میں دیکھا تھا. تو ذرا سا اس کو ریکولیکٹ کرتے ہیں تاکہ ہم دیکھیں کہ ہم کتنا اللہ اپنے ایز اے رب اس کو جان رہے ہیں. تو اس آیت میں ہم نے دیکھا تھا اور ہم نے یہی کہا تھا کہ عالم ارواح میں الستو بربکم، اللہ نے تمام روحوں سے وعدہ لے کے کیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سارے وعدہ کر کے آئے تھے بلا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی آیت تھی یہی نازل ہوئی کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ رب وہ ہے. رب کون ہو سکتا ہے؟ جو کریٹر ہے. یعنی رب کوئی ہر ایرا گیرا نہیں بن سکتا. اللہ نے ڈکلیئر کر دیا فوراً امیڈیٹ پہلی آیت کے اندر ہی، رب صرف وہی بنے گا جو خالق ہے، جس نے کریٹ کیا ہے. اس کے بعد سورہ مدثر میں کیسے کیسے رب آیا تھا یاد ہے آپ کو؟ مثلاً وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، کہ کوئی درد، کوئی پین، کوئی سٹرگل، کوئی مشکل آپ کے رب سے بڑی نہیں، آپ کا رب سب سے بڑا ہے. اور یہ کہ رب کو ہمیشہ ہائیسٹ لیول پہ رکھنا ہے. یاد ہے آپ کو یہ باتیں؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ تھا. اور ایک اور آیت کیا تھی سورہ مدثر کے اندر ہی امیڈیٹ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ کے بعد 2-3 آیات چھوڑ کے بعد آئی تھی وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. اس کو تو میں نے ملٹیپل ٹائمز ڈیفائن کیا. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ کا کیا مطلب تھا؟ ہر حال میں رب کی طرف سے بھیجے گئے شریعت کے تقاضوں کو خود کو جمانا. یہی رب پہ صبر ہے. رب پہ صبر کیا ہے؟ وہ نہیں کہ وہ ٹیپ لگا لیں. کون سا والا رب پہ صبر؟ یعنی جو رب کی طرف سے جو بھی پلان آیا ہے، رب کی طرف سے جو بھی لا ہے، لیجسلیشن ہے قرآن کی شکل میں، جو بھی چیز ہے، اس سے کیا کرنا ہے ہم نے؟ کہ اس سے راضی ہونا ہے، اس پہ صبر کرنا ہے، اس پہ جمنا ہے. اور کسی کا لا آف رول
یا رولز یا لیجسلیشن نہیں چلنے دینی، بس صرف اللہ کی. ایسا ہی ہے. اور پھر سورہ مزمل میں جا کے یہ آیا تھا کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ رب کو ابھی تک جتنی بھی بات آپ رب کی ڈیفینیشنز، رب کا نام مختلف طریقے سے آیا ہے، تو اس کو ذرا واپس میموری کے اندر لے کے تو آئیں، ذرا رینیو تو کریں اپنے دماغ کے اندر کہ رب ہے کون. لا صرف اللہ کا. تو یہ جو رب العالمین آ رہا ہے، اب یہ آخری منٹ تو 10 ہی رہ گئے ہیں، لیکن probably give me 15 minutes کہ میں اس کو کمپلیٹ کر لوں. میں نے سوچا تھا کہ میں ایکچولی ایک اور آیت کرواؤں گی، لیکن سبحان اللہ یعنی اب ایسا ہی ہے. تو رب، ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ رب را با با سے ہے، ایسے ہی ہے. رب کا لفظ جو ہے اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ را با با. تو بیسک معنی کیا ہے؟ پرورش کرنا، نرچر کرنا. اب یہ بہت اہم بات ہے، یہ اب میں آپ کو پہلی دفعہ بتانے لگی ہوں. میں نے پہلے بھی آپ کو یہ جو ساری چیزیں ابھی ریوائز کروائی ہیں، سو فار ہم نے پڑھ لی ہیں الحمدللہ، وہ ہم نے ریوائز بھی کر لی. لیکن ادھر آ کے نا میں آپ کو ایکچولی رب کے جتنا بھی کمپریہنسو ترین معنی پورے قرآن میں پائے جاتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگی ہوں. اور دس از دا ریزن آئی کال یو ایکچولی فور. اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے کہ بیسک معنی جو رب کا ہے نا، وہ تو پرورش یا نرچر کرنا ہی ہے. لیکن اسی معنی سے، اس بیسک معنی کی ہی پوری ڈیپتھ میں اگر چلے جائیں تو اسکالرز کہتے ہیں کہ اس کے 5 معنی و مفہوم ہیں، 5 طریقے سے یہ استعمال ہوتا ہے. رب کا لفظ قرآن میں 5 طریقے سے استعمال ہوتا ہے، 5 ways. آج آپ لکھ لیں اور پھر آپ جو یہ 980 تقریباً کم و بیش 980 دفعہ قرآن میں رب کا لفظ آتا ہے، پھر آپ سارٹ کرتے جائیں. یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے آج کی، سارٹ کریں کہ یہاں پہ رب کا کون سا معنی استعمال ہوا ہے، اور پھر جانا ہے، اور پھر اپنے اللہ کو جانے کہ جب وہ رب کا لفظ استعمال کرتا ہے تو پھر وہ کہاں کیا چل رہا ہوتا ہے. تو میں کیا بتا رہی تھی کہ رب کا جو لفظ ہے وہ تقریباً 5 معنی اور مفاہیم میں آتا ہے. یہ مولانا مودودی نے بھی لکھا ہے اور لوگوں نے اس کے اوپر بھی بات کی ہے. اور پہلا کیا ہے؟ پرورش کرنے والا. نمبر 1 پرورش کرنے والا. یہ اردو کا لفظ ہے، انگریزی کا لفظ اس کے لیے اگر کوئی لکھنا چاہتا ہے تو نرچر لکھ لیں آپ. the one who nurture and nourish، وہ جو ضروریات کا خیال رکھتا ہے، وہ جو تربیت کرنے والا ہے. جیسے یہی ہے الحمدللہ رب العالمین. یہاں پہ یہ کیسے آیا ہوا ہے؟ اور معنی میں بھی آیا ہوا ہے، لیکن اس معنی میں بھی آیا ہوا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین تمام جہانوں کے لیے کیا ہے؟ وہ ان کی پرورش کرنے والا ہے، ان کو نرچر کرنے والا ہے، ان کو نرش کرنے والا ہے، ان کی ضروریات کا خیال رکھنے والا ہے، ان کو ان کی تربیت کرنے والا ہے، ہر چیز. نمبر 2 دوسرا پوائنٹ کفیل ہے. اس کا رب کا ایک اور معنی کیا ہے؟ کفیل ہے. کفیل کیا ہوتا ہے؟ وہ جو ہم نے رب المشرق والمغرب لا الہ الا فاتخذہ وکیلا، نہیں وہ وکیلا تھا. کفیل ہوتا ہے کفالت کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا. دوسرا معنی کیا ہے؟ دیکھ بھال کرنے والا. اچھا آپ لوگ جو ایموجیز بھیج رہے ہیں، I appreciate that، لیکن یہ ہے کہ اس سے ڈسٹریکشن ہو رہی ہوگی بہت سارے لوگوں کو. تو جزاکم اللہ خیر. once in a blue moon it looks good، لیکن اگر آپ یہاں پہ یہ اس کو وہ بہت زیادہ کر دیں گے تو آٹومیٹیکلی ہمارا اسپین آف وہ ہے نا فوکس وہ تھوڑا سا کم ہوتا ہے. تو یہ نہ ہو کہ آپ کی وجہ سے کچھ لوگ ڈسٹریکٹ ہو جائیں. بٹ آئی ہائیلی اپریشیٹ دیٹ. جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ سے راضی ہو جائے. تو دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ کفیل، دیکھ بھال کرنے والا، سسٹین اور مینٹین کرنے والا. وہ جو اکثر لفظ میں بولتی ہوتی ہوں، اصلاح کرنے کی ذمہ داری اٹھانے والا. یعنی سسٹین اور مینٹین صرف یہ نہیں ہے کہ وہ فزیکل لیول پہ آپ کو سسٹین اور مینٹین کر رہا ہے، آپ کی دیکھ بھال کر رہا ہے. آپ کے سیلز، آپ کے نیورونز، آپ کے سسٹمز، آپ کا پروٹین، آپ کے نیوٹریشنز، آپ کی ہر چیز کو آپ اپنے کسی بھی سسٹم کو دیکھ لیں تو وہ وہی چلا رہا ہے نا. ایک سیل، ایک مالیکیول، اس کے اندر بھی وہ مطلب کیا کیا دنیایں آباد ہیں.
مائکرو لیول پہ، میکرو لیول پہ، مطلب ہر لیول پہ جس چیز میں بھی آپ چیز کو دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ سسٹین اور مینٹیننس تو اسی کی ہے نا پوری کائنات میں، اور پھر ساتھ میں وہ اصلاح بھی کر رہا ہے، یعنی کچھ خرابی اگر کسی کے سسٹم کے اندر پرابلم آتا ہے تو ان کو بھی ٹھیک کرتا ہے، ساتھ میں یہ کہ اگر روحانی طور پہ مسئلہ آ رہا ہے تو ان کو اصلاح کرنے کے ان کے لیے کلینزنگ کرنے کے، خیر کے دروازے کھولنے کے لیے اس کے سسٹمز ہیں۔ اور پھر یہ کہ جو جیسے قرآن کی آیت میں آتا ہے نا کہ الذی خلقنی فہو یہدین، وہ اللہ ہے جو کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، وہی اللہ ہے جو ہدایت دیتا ہے، وہی رلاتا ہے، وہی ہنساتا ہے، یہ مطلب سسٹیننس اور مینٹیننس ہے۔ اور وہ جو آیت آتی ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ ون آف مائی فیوریٹس ہے، ون آف مائی لائف ٹائم فیوریٹس، کہ انی ذاہب الی ربی سیہدین، انی ذاہب الی ربی، میں تو نکل کے جاتا ہوں اپنے رب کی طرف، سیہدین، اور وہ یقیناً مجھے ان قریب ہدایت دے گا، راستہ کھول دے گا میرے لیے۔ تو یہ بہت خوبصورت بات، تو یہ بات ہے کہ وہ دیکھ بھال کرنے والا ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ جو مرکزی حیثیت رکھتا ہے، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، وہ جو مرکزی حیثیت رکھتا ہے، یعنی سینٹر، آپ کیا کہہ لیں اس کو انگلش میں، آپ کیا کہیں گے، جس کی طرف بندہ بار بار جمع ہو کے جاتا ہے، someone who is having an authority, someone who is holding a seat، جو ہائر کیپیسٹی میں ہو، جس کے پاس پلٹ پلٹ کے سب واپس جاتے ہوں، جیسے کوئی بندہ اتھارٹی میں ہوتا ہے نا تو ہم اپنے کام کے لیے پلٹ پلٹ کے جاتے ہیں یا اس طریقے کی چیز، تو اگر کوئی مرکزی حیثیت رکھتا ہو یعنی سینٹرل پوزیشن ہو کسی کے پاس تو اس کے پاس بار بار جانا۔ تو یہاں پہ جیسے قرآن میں جو آیات آتی ہیں بہت ایک لمبی لسٹ ہے ہر کیٹیگری کے اندر، وہ لیکن میرے پاس، مجھے پتا تھا اتنا ٹائم بھی نہیں اور آپ شاید اتنا اس طرح چل بھی نہ سکیں، تو میں نے ایک ایک مثال خالی لی ہے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے نا سورہ ہود آیت نمبر 34، ہود آیت نمبر 34، ہوا ربکم وإلیہ ترجعون، وہ ہمارا رب ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف ہمارا پلٹنا ہے، تمہارا پلٹنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پلٹنا یعنی جس ایسی مرکزی حیثیت ہے رب کی کہ اس کی طرف پلٹ پلٹ کے جانا ہے۔ تو جب رب کا نام آخرت کی اس کی اللہ رب کی طرف پلٹنے کی طرف ہو تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ معنی بھی پایا جاتا ہے کہ رب ایسی حیثیت میں ہے کہ ہم نے پلٹ کے اسی کی طرف جانا ہے۔ اور پھر چوتھا معنی یہ ہے کہ جس کا حکم چلے۔ رب کون ہے؟ رب وہ ہے جس کا حکم چلے، اور حکم جو ہے جس کا رول اینڈ لا ہو، جس کی فوقیت کو تسلیم کیا جائے، جس کی برتری کو تسلیم کیا جائے، جس کے اختیارات کو مانا جائے کہ ہاں he has all the authority and rights۔ تو جس کا حکم چلے، جس کی رول جس کا مانا جائے، جس کی فوقیت کو تسلیم کیا جائے، جس کے اختیارات کو، جس کے لا اینڈ اتھارٹی کو ایکسیپٹیبلٹی ہو۔ تو قرآن میں آتا ہے سورہ آل عمران، سورہ آل عمران 64، وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنائے۔ اب یہ وہ بات ہے جو میں کہتی ہوں آپ لوگوں کو ہمیشہ ہی کہ کوئی وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا من دون اللہ، اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہیں بنانا۔ یہ جو آپ کو میں کہتی ہوتی ہوں نا سورہ علق کی آخری آیت میں کہتی ہوتی ہوں کہ آتا ہے جو کہ کلا لا تطیعہ، جو سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ہرگز نہ پیروی کرو اس کی، یعنی وہاں تو ابو جہل مراد تھا، لیکن یہ کہ ابو جہل یا جو بھی ارباب اپنے آپ کو سمجھتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں رولز بناتے ہیں اور ہماری ہی چلے گی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سول ڈس اوبیڈینس کرنے کو کہہ دیا گیا کہ نہیں، اب جو رول اینڈ لا چل رہا ہے وہ کینسلڈ ہے، ختم کر دیں، اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں، وہ نہیں چلیں گے۔ تو پھر کیا چلے گا؟ یہ اس آیت سے کتنی کلیئرٹی سے یہ پتا چلتا ہے کہ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا، تم میں سے خود ہی جو بعد تم میں سے بڑے ہو کے ارباب اور رب بن کے لا لیجسلیشن کرنے لگتے ہیں، ان کو نہ مانو رب، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ آپ خود کھول کے ضرور ان ٹرانسلیشنز کو پڑھیے گا کہ آپ کو یہ لگے کہ یہ وہی پڑھ رہی ہوں، وہی بتا رہی ہوں جو قرآن میں ہے، میں اپنے سے کوئی خاص نہیں بتا رہی۔ آیا نمبر 64، 64
6:4 آل عمران. جیسے اس وقت ابو جہل، ابو لہب وہ لا میکر بنے ہوئے تھے، تو سمجھ لیں جیسے اللہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بناؤ ایک دوسرے کو رب نہ بناؤ، لا میکر نہ بناؤ اللہ کے سوا. اور آج دیکھیں، آج جیسے امریکہ بنا ہوا ہے، جو بائیڈن بنا ہوا ہے، مودی بنا ہوا ہے، ادھر فلسطین کا جو یہودی ہے وہ بنا ہوا ہے. جس کا دل کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم ہی، وہ آئی ایم ایف بنا ہوا ہے، اور کہیں آرمی بنی ہوئی ہے، کہیں کون ہے. جس کو دل کرتا ہے وہ ارباب بن جاتے ہیں من دون اللہ، اللہ کے سوا، جبکہ اللہ تو پراپر حکم دے رہے ہیں وَلَا يَتَّخِذَ، مت بناؤ. اور ایسی بھی بہت ساری آیات ہیں قرآن میں. اینڈ the fifth category، پانچواں معنی رب کا مالک اور آقا. مالک اور آقا، جیسے سورہ قریش میں آتا ہے نا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، تو بس تم عبادت کرو رب هذا البیت، مالک اس گھر کے، یعنی کعبۃ اللہ کے جو رب ہے اس کی عبادت کرو. اور جیسے آتا ہے نا فسبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ جو آیت ہے نا سورہ صافات کی آخری آیات ہیں یہ. سبحان ربک رب العزت، تو مالک ہے عزت والا رب. تو بہت ساری جگہ رب کا نام مالک ٹرانسلیٹ ہوتا ہے یا آقا ٹرانسلیٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ وہ 5 معنی ہیں جن کو جب بھی آپ اچھے سے ان کو لکھیے، ان کو سمجھیے، ان کو انڈرسٹینڈ کریے. اینڈ وین ایور یو آر ریڈنگ قرآن، آپ ایکچولی رب کا لفظ رب بنا کر کے آئے، ربی کر کے آئے، رب کر کے آئے، ربہم کر کے آئے، جس طریقے سے بھی آئے آپ اس کو ہائی لائٹ کریے اور آپ اس کو اینالائز کریے. اس سے اچھی اسائنمنٹ کوئی نہیں ہو سکتی کہ قرآن پڑھتے ہوئے آپ اینالائز کریں خود. دین یو آر گوئنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہمارے ساتھ گیم کیا ہوئی ہے. ہمیں تو ساری کی سارا رب کی کون سی ڈیفینیشن بتائی جاتی رہی؟ صرف ایک، اور وہ کیا ہے؟ کہ پرورش کرنے والا ہے، ضرورت کے وقت خیال رکھنے والا ہے، ایک عام سی چیز کو نقطۂ کمال تک پہنچا دینے والا رب. اور اس کی ٹرانسلیشن ہم پروردگار کرتے ہیں یا خدا کرتے ہیں، اور اللہ خیر صلی اللہ. کچھ ہمارا عقیدے کی جو ستیہ ناسی کی ہے وہ ہماری ٹرانسلیشنز نے کی ہے، اور کچھ یہ کہ ہم نے سلیکٹیو معنی لیا، پورے معنی نہیں لیے. آپ یہ پورے معنی رکھ کے دیکھیں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہر جگہ صرف ایک ڈیفینیشن پوری بیٹھتی ہے. دیر آر ملٹیپل پلیسز، اور زیادہ جگہیں ایسی ہی ہیں کہ آپ کو 2 یا 3 یا 4 معنی پورے اترتے نظر آئیں گے اس کے اوپر. تو اب بس یہیں پہ چلیں، میں اس بات کو ختم کر دیتی ہوں، لیکن مجھے صرف اس رب العالمین کو ختم کرنے دیں خالی کہ emphasis on the word رب. اب یاد ہے نا آپ کو کہ عرب کے ہاں ایشو یہ نہیں تھا کہ اللہ ہے یا نہیں. یہ وہ نقطہ ہے جسے آپ سمجھ لیں، خدا کا واسطہ اس کو سمجھ لیں، اس کو جان لیں، اس کو باندھ لیں دل دماغ سے، اپنی روح کے اندر جو ہے نا اس کو کسی طرح کوئی نتھی کر لیں so that you understand it. because میں جب بھی اس طرح پڑھتی ہوں مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ واقعتاً نہیں پڑھایا جاتا. اور میں کوئی اپنے آپ کو اسپیشل نہیں پورٹری کرنا چاہتی، مجھے بھی کچھ سالوں پہلے تک قطعی طور پہ اس کا کوئی علم نہیں تھا، لیکن اب جب پتہ چلا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ اس کو اتنا ایمفسائز کروں کہ جو اس کی وجہ سے عقیدے کے مسئلے آئے ہیں ہمارے تاکہ وہ اتریں. تو آپ کو یہ بات اچھے سے پتہ ہونی چاہیے کہ عرب کے ہاں ایشو یہ نہیں تھا کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، ایگزسٹنس کا ایشو نہیں تھا اللہ کا. جیسے بہت ساری یہ بھی ملٹیپل آیات آتی ہیں، لیکن سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 84 ہے. سورہ المؤمنون آیت نمبر 84 کیا آیت ہے؟ قُل لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا ان کنتم تعلمون سیقولون للہ. یہ آپ نے جتنی بھی میں آیات لکھوا رہی ہوں آپ نے ٹرانسلیشنز کو جا کے چیک کرنی ہے تاکہ آپ کو یقین آئے کہ what I'm reading for you is actually یہی مطلب ہے. کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ کہ اے نبی ان سے کہو زمین اور جو کچھ اس میں ہے وہ کس کی ملک ہے، یعنی کس کی ملکیت ہے، یہ بتاؤ اگر جانتے ہو.
ان کنتم تعلمون، بتاؤ اگر تم جانتے ہو، یعنی لوگوں سے کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ لوگوں سے کہو کہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے وہ کس کی ملکیت ہے، کس کی ملک ہے وہ، اگر تم جانتے ہو تم لوگ تو بتاؤ. تو آگے سے کیا کہتے ہیں، سیقولون للہ، وہ کہیں گے ان قریب للہ، اللہ، کہ یہ اللہ کے ملک میں ہے، یعنی یہ ساری چیزیں اللہ نے بنائی ہیں. تو کیا یہاں سے ہمیں بات پتہ چل رہی ہے کہ عرب ہر چیز کے خالق اللہ کو مانتے تھے. اب یہاں تک ہمیں سارا ٹائم عربس کے بارے میں کیا پڑھایا جاتا رہا، یہی کہ بس وہ بت پرست ہیں، وہ مانتے نہیں تھے، وہ ایک اللہ کو نہیں مانتے تھے، ایک اللہ کو نہیں مانتے تھے. Now that's not true. وہ ایک اللہ کو مانتے تھے، لیکن وہ اللہ کو کیا کہتے تھے کہ وہ خالق ہے، لیکن ہمیں ساتھ ایک نہیں مانتے تھے، اللہ مانتے تھے اور وہ خالق بھی مانتے تھے، اور ساتھ میں وہ کہتے تھے کہ ہمیں میڈیٹرز کی ضرورت ہے، الہوں کی ضرورت ہے، وہ ساتھ بتوں کو لے آتے تھے. تو مین ایشو کیا تھا؟ مین ایشو یہ نہیں تھا کہ اللہ کو نہیں جانتے تھے یا ایگزسٹنس اللہ کی کے اوپر انہیں مسئلہ تھا. ایشو مین یہ تھا کہ اللہ کا مقصد کیا ہے. ان کی نظر میں اللہ کا مقصد کلیئر نہیں تھا. ایگزیکٹلی لفظ بلفظ آج ہمارا یہی پرابلم ہے. کیا پرابلم ہے؟ اللہ کا مقصد نہ جاننا. اگر یہ اللہ جس کی تم عبادت کرتے ہو اگر یہ الہ ہے تو پھر ٹھیک ہے. یعنی وہ کیا کہتے تھے کہ اگر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کیا کہتے تھے کہ جس اللہ کی آپ عبادت کرتے ہیں اگر تو یہ الہ ہے، یعنی الہ کیسے، جیسے ان کے بت لات عزا جن کے سامنے وہ جاتے تھے اور جھک جاتے تھے، اپنی مرضی سے چڑھایا، اپنے مرضی سے پیچھے سے ان کے چڑھاووں کے پیسے جمع کرتے تھے. تو کہتے تھے اگر تو اس بت کی حیثیت ہے جیسے، تو اللہ کی ایسی حیثیت ہے اور ایسے ہی جھک جائیں، عبادت چڑھا لیں، نمبر لگا لیں، اپنا مسئلہ جا کے دکھا لیں، چڑھاوے بھی چڑھائیں. اگر تو ایسا اللہ ہے، اگر آپ کا اللہ بھی الہ ہے تو ہم مان لیں گے. جہاں اتنے بتوں کو مان رہے ہیں تو وہاں آپ کے اللہ کو بھی ایک اور بت، ایک اور الہ کو بھی مان لیں گے. لیکن اگر یہ اللہ لیجسلیٹر ہے، اگر یہ لا میکر ہے، جو کہ آپ نے پہلی آیت کے اندر ہی اقرا بسم ربک الذی خلق ہمیں ڈکلیئر کر دیا کہ جو خالق ہے، جو کریٹ کیا ہے، وہی لیجسلیٹر ہو سکتا ہے. کیونکہ ہم تو اپنے بتوں کو لیجسلیشن نہیں دیتے، لیجسلیٹ تو ابو جہل ابو لہب خود کرتے تھے نا. تو اب ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کا اللہ جو ہے وہ خالق بھی ہے، ہمارے پاس تو یہ کیپیسٹی نہیں ہے، نہ ہمارے پاس نہ ہمارے بتوں کے پاس، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اوپر سے لیجسلیٹر بھی بنانا ہے، لا میکر بھی بنانا ہے. یعنی آپ کا اللہ لیجسلیٹ کرے گا کہ زندگی کو میرے بتائے ہوئے راستوں اور لا کے مطابق لے کے آؤ. پانی جوس پینا ہے، شراب نہیں پینا، تجارت کرنی ہے، سود نہیں لینا، نکاح کرو گے، ایکسٹرا میرٹل ریلیشنز نہیں رکھو گے، غرباء اور مساکین کا حق ہے تمہارے مال میں، تم ان کو حق ادا کرو گے، ان کا حق مارو گے نہیں. یہ دوستی رکھنی ہے، یہ نہیں رکھنی. یہ فیسٹیولز منانے ہیں، یہ فیسٹیولز ہندوؤں کے اور گوروں کے ہیں، ان کے پیچھے کہاں بھاگ رہے ہو؟ اگر تو رب یہ چیزیں کروا رہا ہے، یہ گھر جو ہے یہ کیا کہتے ہیں لیجسلیشن کہہ رہی ہو، یہ گھر ہے، یہ سود پہ نہیں لینا. تو کفار کو ایشو یہ تھا کہ اگر تو تمہارا رب اس طرح لیجسلیٹ کر کے ہمارے رشتے، ہمارے تعلق، ہمارے بزنس، ہماری جاب، ہماری دوستی، ہمارے فیسٹیولز کو اس کے اوپر بھی آ کے لیجسلیٹ اللہ کرے گا، تو سوری، ہم آپ کے اللہ کو نہیں مانیں گے. تو اللہ کو ہم رب نہیں مان سکتے، یہ وہ کہہ رہے تھے. مانی اس بات کا ذرا مطلب جانیے گا اور اس کا جس دیکھیے گا کیا نکل رہا ہے. مطلب یہ کہ رب کے جو ابھی ہم نے 5 معنی پڑھے نا، وہ اس میں سے صرف اللہ کو کیا کہہ رہے تھے کہ نمبر 1 ہم اس کی پرورش وہ ہماری کرے، ہماری ضرورتوں کا خیال رکھے. نمبر 2 وہ ہمارا کفیل ہو، ہمارا سسٹینر مینٹینر ہو، ہمیں ڈائریکشنز دکھاتا رہے. نمبر 3 نہیں، بس 1 اور 2 ہمیں ملتی رہیں، جو چیزیں ہمیں اللہ سے ملنی ہے، رب سے ملنی ہے، وہ ملتی تو رہیں.
لیکن یہ جو نمبر 3 4 ہے نا کہ اس کو حیثیت دے کے ہم سوچیں کہ ہم نے اس کی طرف واپس جانا ہے یا حکم صرف اس کا ہو، اس کے سوا لا لیجسلیشن کوئی بندہ نہیں کر سکتا، وہ مالک اور آقا ہے، یہ نہیں مانیں گے ہم. تو آپ ذرا مجھے بتائیے گا کہ آج ہمارا یہی حال نہیں ہے؟ ہم ان عرب سے کیسے مختلف ہیں، ان کفار سے کیسے مختلف ہیں؟ مجھے بتائیں. مجھے کوئی بھی مائک آن کر کے یہ بات بتانا چاہے پلیز بتائیں. ہم نے غلط ڈیفینیشن سیٹل کی ہیں اور اس کے ساتھ اس کی وجہ سے غلط عقیدے کے اوپر جی رہے ہیں ہم لوگ. بالکل عرب مطلب سوری عرب تو آج بھی عرب ہی ہیں، یعنی وہ جو تھے کیا نام ہے کفار، وہ کفار مکہ، وہ بھی تو یہی ایسپیکٹ جو ہے اسی پہ مسئلہ چل رہا تھا. یعنی وہ بھی کہہ رہے تھے کہ اللہ کو ہم مان رہے ہیں، ایگزسٹنس ایشو نہیں ہے. اور ہم نے جو انہوں نے لات منات عزا رکھے ہوئے تھے، ہم نے بھی آپ کو پتہ ہی ہے کافی ساری جگہیں رکھی ہوئی ہیں جہاں سے ہم اسپیشل جا کے مانگتے ہیں، یہاں سے اولاد ملے گی، یہاں سے یہ چیز ملے گی، یہاں سے ان صاحب کے پاس جائیں گے یا مزار پہ جائیں گے تو ہمیں وہ ہوگا. تو ہم نے بھی مطلب بہت کچھ چلایا ہوا ہے. تو لیکن رب کو نہیں مان رہے ہم. مطلب اس دین کو آئیڈیالوجی نہ بناؤ. بس یہ آخری باتیں میں بتا رہی ہوں. اس دین کو آئیڈیالوجی نہ بناؤ کیونکہ یہ لوگوں کی زندگی کے ساتھ کلیش کرتی ہے، ہمارے طریقوں سے، ہمارے لائف سٹائل سے، ہمارے کلچر سے کلیش کرتی ہے. اگر دین، اگر اسلام، اگر اللہ کی لیجسلیشن کو، اگر رب کی، اللہ اور رب اس کی لیجسلیشن کو مان کے چلے تو یہ تو ہمارے طریقوں سے کلیش کرتی ہے. یہ تو ہمارے کلچر، ہمارا لائف سٹائل، ہماری مرضیاں، یہ تو مطلب سری طور پہ یہ آئیڈیالوجی تو اس کے خلاف ہے اور یہ کلیش کر رہی ہے، تو ہم تو اپنے طریقوں کو نہیں چھوڑ سکتے. تو مسئلہ کیا ہے؟ having more than one God ان کے لیے ایشو نہیں تھا. وہ کہتے تھے ہم اپنے گاڈز بھی چلا لیں گے، اللہ کو بھی مان لیں گے، لیکن اللہ کو رب بنانا ہمارے لیے بہت بڑا پرابلم ہے. 5 رکنی دین آج ہم بھی کہتے ہیں 5 رکنی دین ٹھیک ہے، ہم نہ نماز بھی پڑھ لیں گے، حج بھی کر لیں گے، سال میں زکوٰۃ بھی دے دیں گے، روزہ بھی رمضان میں رکھ لیں گے، لیکن دین اسلام کو کانسٹیٹیوشن بنا کے پورا ملک، پورے گھرانے، پوری زندگی، پورا نظام، پوری سوسائٹی اس کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلے جو کانسٹیٹیوشن اللہ نے لیجسلیٹ کی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بڑی مشکل بات ہے. بگ نو ٹو دس، بگ نو، یہ نہیں ہو سکتا. وہ کہتے ہیں سیپریٹ کرو لائف اور ریلیجن کو. وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ یعنی مسلح یا مسجد میں تو مسلم ہو، لیکن باہر اسٹریٹ اور اسٹیٹ کے اندر کس کا لا چلے گا؟ وہ اسٹیٹ کا لا چلے گا. اللہ کی بات نہیں کرنے دینی. تو یہ سارے جان لیں کہ اصل لا تو اللہ ہے، اصل رب تو اللہ ہے، اسٹیبلشمنٹ تو صرف اس کی ہے. اسٹیبلشمنٹ جسٹ belongs to اللہ سبحانہ و تعالیٰ and nobody else. جو کیوں؟ وہ رب العالمین ہے، پوری کائنات اور کائنات کی ایک ایک چیز ان تمام جہانوں کا رب ہے. رب آف اینیملز، رب آف واٹر ورلڈ، رب آف اسپیس، اسٹارز، منیچر، چھوٹی سے چھوٹی چیز، نیکڈ آنکھ سے نظر نہ آنے والی چیز سے لے کے بڑی سے بڑی، اتنی بڑی کہ جسے ہم دیکھ سوچ سن بھی نہ سکیں، سمجھ بھی نہ سکیں، پتہ بھی نہیں کہ وہ کہاں سے آتی ہے، کیا ہوتی ہے، ان سب کا رب مینٹینر، سسٹینر، ان کی بھلائی، ان کی خیر، ان کے نرش، ان کا نرچر، ان کے لیے ان کے راستے کا متعین کرنا، ان کو ان کی لینے کی جگہیں، ان کے واپسی کا دن، ان کا ہر چیز، ہر پلان اس نے دیا ہوا ہے ان کو، اور وہ اس کی پوری کائنات فالو کر رہی ہے ایکسپٹ وی دا ہیومن بینگس. آج مارس پہ جانے کی بات ہو رہی ہے، آج ون ورلڈ آرڈر کی بات ہو رہی ہے، آج اس ورلڈ کو مطلب اس دنیا، اس ارتھ کی اس کو ختم کر دینے کی اور ایک اور نئی جگہوں پہ زندگی سٹارٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو سب جان لیں، نو اسکیپ فرام رب العالمین. اچھے طریقے سے جان لیں کہ آج کا ورلڈ ہو یا فیوچر کا ہو، سب کا سب belongs to رب العالمین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی belonging ہے. نو اسکیپ فرام دس ورلڈ، کیونکہ آرڈر اینڈ لا جو صرف وہ اللہ کا ہے، ہر چیز اللہ کی ہے.
So you better convince yourself to submit to the law of Allah subhanahu wa ta'ala کہ وہ رب ہے، اس کے لا کے اوپر اپنے آپ کو کنونس کر لیں. جب اسکیپ کی کوئی جگہ نہیں ہے، جب جا کہیں نہیں سکتے، تو آپ پھر اس سے بھاگ بھاگ کے یہ اس کی نافرمانیاں کر کر کے کیا فائدہ ہوگا؟ So submit to the laws of Allah subhanahu wa ta'ala from whom we have no escape، اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے. جدھر بھی جائیں گے وہیں رب ہے، اسی کا لا چل رہا ہے، اسی کے عالم کا حصہ ہے، اسی کا جہان، اسی کا ورلڈ ہے، جدھر بھی چلے جائیں گے. اور یہ جو اگلی آیت ہے نا الرحمن الرحیم، یہ ریپیٹیشن نہ سمجھیے اس کو، یہ رب العالمین، پوری کائنات کا رب العالمین اللہ خود ہے، اور وہ ایک ایک چیز کے اوپر رحم اور رحمان اور رحیم ہے. تو یہ اس کے ساتھ ملی بھی آیت ہے. بہرحال ہم یہاں سے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم شروع کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.